عورتوں کے بارے میں چند غلط فہمیاں کس کو کس سے یہ ہو سکتا ہے کہ عورتوں کے بارے میں خود عورتوں کو غلط فہمیاں کہ عورتوں کو خود اپنے بارے میں غلط فہمی ہوتی ہے، وہ خود اپنے آپ کو ڈیگریڈڈ سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، نچلا سمجھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ مردوں کو عورتوں کے بارے میں غلط فہمی، سماج کو جو عورت کے بارے میں غلط فہمی، مطلب جو کمیونٹی ہے وہ جو عورتوں کے بارے میں غلط فہمی ہے، نان مسلمس کو، غیر مسلم کو یہ غلط فہمی ہو مسلمان عورت کے تعلق سے۔ مرد عورت کے لحاظ سے ہر معاملے میں برتر ہے، ایوری ڈگری میں، ایوری فیلڈ میں وہ عورت سے آگے ہے، کیونکہ عورتوں کا کوئی حق نہیں دین اور شریعت میں، کوئی ان کے رائٹس نہیں۔ مطلب لوگ سمجھتے ہیں عورتیں مردوں کے برابر نہیں ہیں۔ ہم لوگ جس قوموں میں بسے اور اتنے زمانے تک ان کے ساتھ رہے تو ہم کو لگا ان قوموں کے اندر جو ہے جو نفاس کے ایشوز ہے وہ شاید جینوین ہے، اور اس کا اثر ہم لوگوں نے ایسا لیا کہ ہم لوگ پوری عورت کو اس وقت یا ان ایام کے اندر منحوس سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے، یاد رکھیے، کہ عورت کا نکاح میں اس کی کوئی پسند نہیں ہے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں زبردستی شادی کی جا سکتی ہے۔ عورت کو گھریلو غلام سمجھنا، پردے کے نام پہ گھر میں قید کر دینا، بچے کی پیدائش یا بچے کی ولادت ہی اس کا مقصد ہے، بچے پیدا کرنے کی مشین، یہ عورت کا وراثت میں حصہ نہیں۔ امت مسلمہ میں لوگ عورتوں پہ ظلم نہیں کرتے، نہ ہمارے پاس ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے، لیکن کچھ کم عقل لوگ ہیں، کم علم والے لوگ ہیں، دین سے دور ہے، وہ لوگ بیچارے ایسا کرتے ہیں۔ جو لوگ اس لیکچر کو سنیں گے وہ اس غلط فہمیوں سے دور ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، چلیے آئیے پہلا پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ مرد عورت سے ہر لحاظ میں، جس کو ہم کہیں گے برتر ہے، مطلب ایوری ڈگری میں، ایوری فیلڈ میں وہ عورت سے آگے ہے، برتر ہے، بہتر ہے۔ ایک غلط فہمی ایسی ہوتی ہے، اسی سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور وہ غلط فہمی کیوں ہوتی ہے اس کا ریزن میں بتاتا ہوں، جو تھوڑی بہت ہوتی ہے۔ اس کے ریزن کیا ہے یاد رکھیے، اللہ رب العزت کا جو فرمان سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں اللہ نے جو فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوامیت دی ہے عورت کے مقابلے میں۔ تو اس پوائنٹ سے کبھی کبھار کچھ مردوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار کچھ عورتوں کو بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم نیچے اور یہ اوپر ہے۔ تو ہم وہ دیکھ رہے ہیں کیا مرد اور عورت ہر لحاظ سے مرد ان سے افضل ہے، بہتر ہے اور برتر ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ کچھ فیلڈ میں سے ہو سکتا ہے، اگر میں اس پوائنٹ کو ختم کرنا چاہوں ایک ہی صرف آپ کو دلیل دے کر کہ نہیں مرد عورت مطلب مرد ہر فیلڈ میں آگے نہیں ہے، اگر ایک پوائنٹ دے کے اگر میں کیا بولیں گے اس کو کواش کر دوں، یہ پوائنٹ کو ہٹانا چاہوں تو صرف ایک پوائنٹ دے سکتا ہوں، باپ کا درجہ ماں کے مقابلے میں آپ کمپیئر کر لیجیے، پوائنٹ ختم ہو جاتا ہے، بچتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں کو الٹا پوائنٹ رکھنا پڑے گا کہ باپ کا حق کیا ہے 3 درجے نیچے ہونے کے باوجود بھی، آپ سمجھ رہے نا؟ پھر بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں پوائنٹ، چونکہ لوگوں کو غلط فہمی آتی ہے، چونکہ اس کے پیچھے ایک آیت بیس بنتی ہے کہیں نہ کہیں، وہ کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد کو اللہ رب العزت نے ایک درجہ، ایک فضیلت دی کہ اس کو قوام بنایا، کس کے اوپر؟ عورتوں کے اوپر۔ یہ مسکنسپشن کریٹ کرتی ہے کبھی کبھار۔ تو کوشچن یہ تھا کیا مرد ہر فیلڈ میں برتر ہے؟ تو یاد رکھیے میرا جواب ہے مرد ہر فیلڈ میں برتر نہیں ہے۔ پہلا پوائنٹ خود میں نے دے دیا آپ کو، ماں کا مقام باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے، یہاں بھی یہ پوائنٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو مرد قوام ہے لیکن ہر فیلڈ میں ہے نہیں، ہر جگہ ہے نہیں، یہ بات آپ سمجھ لیجئے، ہر اس میں نہیں، کچھ اس میں ہو سکتا ہے، کچھ معاملوں میں ہو سکتا ہے، اور یہ بات عورتوں کے لیے، وہ کچھ معاملوں میں ہے اور یہ کچھ معاملوں میں۔ یہ آیت نے جو بات بتائی وہ کیا ہے پھر جو مرد کو اللہ نے قوام کہا، اس کا کلیریفیکیشن بھی ہم لے لیتے، یاد رکھیں۔ سب سے پہلے قوام کس کو کہتے ہیں، آپ ہم اس کا معنی دیکھتے ہیں ڈکشنری میں نہیں، پھر مفسرین نے قوام کو کس معنی میں لیا وہ بھی ہم دیکھتے آئیے۔ سب سے پہلے یاد ہے قوام کا لغوی معنی جو ہوتا ہے یاد رکھیے وہ یہ ہے، المنجد بول کے بہت مشہور ڈکشنری یاد رکھیے آن لائن بھی آتی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس کا لغوی معنی ہے کسی کام یا نظام کا ذمہ دار یا چلانے والا، کسی کام کا ذمہ دار یا اس کو چلانے والا۔ آپ سمجھ، اگر میں آپ کے سامنے آؤں اور میں یہ کہوں کہ میرا ایک مینیجر ہے جو مجھے مینیج کرتا، تو اس میں میری فضیلت پتہ چل رہی کہ میرا درجہ گھٹ جا رہا ہے، اور فیصلے کی مینیجر سنبھالتے ان کا کام، وہ ہر کام خود نہیں کرتے۔ تو قوام کا ایک معنی کیا ہے جو ہے ڈکشنری کے مطابق نظام کا ذمہ دار، یا جس کو کہیں گے اس کو چلانے والا۔ دوسرا معنی یاد رکھیے، علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں، اس کا معنی یاد رکھیے، وہ کہتے ہیں کہ قوام کا معنی ہے کسی چیز کو قائم کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا، اسٹیبلش کرنے والا اور پھر اس کو سیف گارڈ کرنے والا۔ فیملی کو مرد نے بنایا شادی کر کے، پھر اس کو سیف گارڈ کرنا اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، قوام بن گیا ہو۔ میرج کیا تو ایک سسٹم بنایا، اس کے بعد اس کو سیف گارڈ کر رہا ہے، پروٹیکٹ کر رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سیفٹی دے رہا ہے، فزیکل اور ساری چیزیں کر رہا ہے، سمجھا؟ یہ ایک معنی ہوا۔ تھرڈ معنی جو ہے یاد رکھیے جو ہے لسان العرب کے اندر جو ہے لیا گیا وہ یہ ہے کہ قوام کا مطلب ہے جو عورت کی ضروریات کو پوری کرتا ہے اور اس کے خرچ کو برداشت کرتا ہے، عورت کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اس کے ایکسپنسز کو برداشت کرتا ہے، وہ آدمی کون ہوتا ہے؟ قوام ہوتا ہے۔ یہ معنی ہے اس کا، آپ سمجھ؟ تو مرد قوام ہے لیکن ہر فیلڈ میں نہیں، بات یاد رکھیں، ہر جگہ اس کا مقام برتر نہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس بات کو ہم کو سمجھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو بات بیان کی دیکھیے وہاں کیا فرمایا، مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، چونکہ وہ تم پر خرچ کرتا ہے اپنے مال میں سے، اور وہ تم پر کیا کرتا ہے؟ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔
اس وجہ سے اس کو فضیلت دی ہے. تو اللہ نے بعض کو بعض کو فضیلت دی ہے. اچھا, فضیلت دینے میں ہر چیز میں برتر نہیں ہو جاتا آدمی, لیکن کسی کو کسی فضیلت ہو سکتی ہے. سارے مومن یا اللہ کے نزدیک یاد رکھیں ایمان والے جو ہے وہ اچھے, لیکن مومن میں جو نیکی زیادہ کریں گا اور افضل اور افضل اور افضل اور افضل اور افضل ہوتے جائیں گے. سمجھے نا بات؟ لیکن مقام تو ہے. تو مطلب مرد ہر فیلڈ میں جو ہے عورت پہ قوام نہیں ہے, اس کا ایک پرٹیکولر فیلڈ یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اچھا, مفسرین نے کیا لی اس کی تفسیر قوام کی, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تفسیر السعدی کے اندر قوام کے لیے یاد رکھیے اس آیت کی جو تفسیر وہ کرتے ہیں علامہ سعدی, اور وہ لکھتے ہیں کہ قوام کا مطلب نگران اور محافظ ہے. نگران اور محافظ یعنی مرد عورتوں سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کا التزام کرنے والے, ان سے ان کے فرائض کی حفاظت کرنے والے, اور ان کو مفاسد سے روکنے والے, بری چیزوں سے روکنے والے. یہ انہوں نے تفسیر لی. کہیں بھی نہیں کہا کہ برتر ہے اور اس طرح سے, وہ نہیں کہا. وہ کیا ایکسپلین کر رہے. دوسرا تفسیر ابن کثیر میں دیکھیں کیا ہے, جو میں نے ترجمہ بھی اسی کا پڑھا تھا آپ کے سامنے. اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے, علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے, وہ کہتے ہیں مرد عورت کا حاکم ہے, رئیس ہے اور سردار ہے, کیونکہ وہ کما رہا ہے, وہ کھلا رہا ہے, وہ سیفٹی دے رہا ہے, مینج کر رہا ہے, ساری چیزیں کر رہا ہے, اسے درست اور ٹھیک ٹھاک رکھنے والا ہے. اس کے لیے مرد عورتوں سے افضل ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبوت مردوں میں دی گئی ہے اور شرعی طور سے خلیفہ انہی کو بنایا جاتا ہے, کیونکہ یہ انتظام کرنے والے ہیں, اسی وجہ سے ان کو دیا گیا. حاکم کا معنی انہوں نے لیا ہے. تیسری فضیلت کی یاد رکھیں, دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد عورتوں کو اپنا مال خرچ کرتے ہیں. ایک تو کہا قوام ہے, کیوں؟ تو وہ مال خرچ کرتا ہے. وجہ بھی دین اور شریعت نے بتا دی, مطلب کمانے کی ذمہ داری شوہر کی ہے, وہ کماتا ہے اس وجہ سے قوام ہے, وہ حفاظت کرتا ہے اس لیے قوام ہے, وہ چلاتا ہے اس وجہ سے قوام ہے. کہیں آپ کو چیزیں معلوم ہو چکی. تو مرد قوام ہے یاد, لیکن ہر فیلڈ اور ہر معاملے میں نہیں یاد رکھ. یہ بات بھی آپ کو سمجھنا ہے, ورنہ اس آیت کو لے کے کوئی مس کوٹ نہیں کر سکتا. ورنہ میں نے پہلے آپ کو حدیث بیان کرتی, ماں کا مقام کیا, اگر وہ دیکھ لے تو یہاں معاملہ پورا ختم ہو جاتا ہے, اس لیے کہ ہر معاملے میں نہیں ہوا. کچھ کچھ معاملوں میں, کچھ کچھ کاموں میں, کچھ کچھ چیزوں میں, جیسا کہ انتظامیہ میں, مینجمنٹ میں, حفاظت میں مرد قوام ہے آپ کا, کیونکہ وہ لا کر کھلا رہا ہے, مینج کر رہا ہے, اسی طرح آپ کو پروٹیکشن دے رہا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ کیا ہو گیا, قوام ہو گیا تھا. تو اس تعلق سے کوئی غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں نہیں رہنے چاہیے کہ عورت ہر معاملے میں مفضول ہے, مرد ہر معاملے میں افضل ہے, عورت ہر معاملے میں نیچی ہے, مرد ہر معاملے میں آگے ہے, عورت ہر معاملے میں کمتر ہے, اور مرد ہر معاملے میں برتر اور بہتر ہے. ایسا بالکل نہیں. کچھ کچھ معاملات میں ہو سکتا ہے, ہر جگہ ایسا بالکل بھی نہیں. اور اس کو لے کے کوئی مسکوٹ کر کے عورتوں کو دبانے یا ظلم کرنے کی کوشش انسان نے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیے بہرحال پہلا پوائنٹ تھا ہمارا, ہم نے دیکھا. چلیے آگے بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی طرف. سیکنڈ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں آپ کے سامنے, عورتوں کا کوئی حق نہیں. سیکنڈ جو ڈاؤٹ ہوتا ہے لوگوں کو, وہ یہ کہ عورتوں کی غلط فہمی, تو عورتوں کا کوئی حق نہیں دین اور شریعت میں, کوئی ان کے رائٹس نہیں. جو کچھ رائٹس ہیں وہ کس کے, صرف اور صرف میل فیملی ممبرز کے ہیں, مردوں کے. یاد رکھیں ایسا بالکل بھی نہیں. یاد رکھیں میں نے شروع میں آپ سے سوال کیا, گھروں کے اندر جائیے, شادی کے بعد شاید یہ چیز کم دیکھنے کو ملیں گی, شادی کے 10 سال ہو جائے, 2-3 بچے ہو جائے, اور پھر دیکھیے آپ کے گھر میں کوئی کرایہ دار بھی آئے تو شوہر کرایہ دار کو گھر بتا دیتا, پھر بولتا بیگم سے پوچھ کے آ کے بولتا ہوں ہاں یا نہ. سمجھے نا. آپ تھوڑے بڑے ہو گئے تو آپ کو بولتے کہ امی سے پوچھ کے آ جاؤ, امی کیا بول رہے, کیونکہ ان سے پوچھے اگر میں کام نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا, وجہ جو بھی ہوں گی بہرحال. ٹھیک ہے, تو وہ بھی کوٹ کر دیں گے آپ. تو یہ ہے, تو ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ عورتوں کا کوئی اسلام میں حق نہیں, شریعت میں حق نہیں. ٹھیک ہے, تو آئیے چلیے اس پوائنٹ کو ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے, دیکھیے اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر جو ہے 228, اس کا ایک حصہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا عورتوں پر ہے. کیا فرمایا اللہ نے, عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے دستور کے مطابق جیسا مردوں کا عورتوں پر ہے. مطلب دونوں کا ایک دوسرے پہ کیا ہے, برابر حق ہے, رائٹ سے دونوں کے ایک دوسرے پر. فیلڈز الگ الگ ہو سکتے ہیں, پریفرنس الگ الگ ہو سکتے ہیں, لیکن رائٹ دونوں کے ہیں. جس کو ایک عام ایگزامپل دے تو 2 بچے ہیں, دونوں ایگزام دے رہے ہیں اور دونوں ایگزام کے اندر پاس ہو رہے ہیں, دونوں کا پرسنٹیج سیم آ رہا, دونوں کا رینک سیم ہے. بٹ پرسنٹیج سیم کا میننگ کیا یہ کہ ہر پیپر میں سیم مارکس ہوں گے؟ نہیں, کسی میں کسی کے زیادہ, کسی میں کسی کے زیادہ, لیکن ایگریگیٹ ٹوٹل سیم, پرسنٹیج سیم. تو اللہ کے نزدیک سب مرد اور عورتیں یاد رکھیے برابر ہے. تمیز اگر ہے تو ان کے تقوی کے اعتبار سے جو کس کا کتنا اور کیا میں اور آپ جان نہیں سکتے, لہذا تو شریعت میں سب کیا ہے, دونوں بھی برابر ہے. تو قرآن نے کیا کہ عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے. یہ بات قرآن نے واضح کر دیا. تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے ویسے ہی مردوں کا عورتوں پر حق ہے, اور ہر ایک کا ایک دوسرے کے پاس و لحاظ اور عمدگی سے اس حق کو ادا کرنا چاہیے. ہر ایک کو ایک دوسرے کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے اور عمدگی سے بیسٹ پاسبل وے میں احسن طریقے سے حقوق ایک دوسرے کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہاں یہ بات واضح ہو گیا. اب شوہر اور بیوی کے حق کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھ لیتے ہیں, چونکہ اکثر ڈسپیوٹ نہیں آتا ہے.
مرد اور عورتوں کا جنرل کولیجن جو ہے نا وہ شادی میں ہی ہو رہا ہے. ماں اور بیٹے میں کوئی کولیجن ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. بیٹا کتنا بھی خراب رہے وہ یہ تو نہیں ہو سکتا ماں سے میرا مقام زیادہ ہے. آپ سمجھے نا, وہاں آپ کو ٹکراؤ نہیں ملیں گا, ٹھیک. لیکن یہاں ہوتا ہے ٹکراؤ, شادی کے بعد ہو رہا ہے, شادی سے پہلے ہو رہا ہے, یہ عموماً ہو رہا ہے. تو وہ ٹکراؤ کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ رب العزت مردوں کو کیا حکم دیتا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرما رکھا وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کرو, معروف ڈھنگ سے اچھا سلوک کرو, یاد رکھیے, اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو. سمجھ رہا بات؟ تو یہاں یہ بات بھی ختم کر دی کہ آدمی کو یہ نہیں کہا کہ بیوی تمہاری پیر کی جوتی ہے. کبھی آپ نے سنا تھا یہ بات؟ ہم چھوٹے تھے تو سنا تھا ہم نے. ابھی لوگ ڈرتے, فیمنسٹ موومنٹ بہت آگے نا, گلا پکڑ لیں گے بلکہ, لیکن ہم چھوٹے تھے ہم نے سنا ہی کہ عورت پیر کی جوتی ہے. ماں کو بولو یہ بات, ماں بھی کیا ہے, بیٹی کو بولو بیٹے تم میرے پیر کی جوتی ہے, تو پھر بتاتی بیٹی آپ کو. آپ سمجھ رہے نا, بیوی کو تو بول دے رہے تھے, لیکن اس ٹائم میں ماں کو نہیں بول سکتے یہ بات. تو پتا چلا ہر جگہ ایک چیز ایک جیسی بھی نہیں اور لاگو بھی نہیں ہوتی, یاد رکھی, ٹھیک ہے. تو بہرحال کامن نہیں بولا جاتا تھا بیوی کے لیے, لیکن یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے, بالکل بھی غلط ہے اور ایک دم فالتو ہے. بلکہ فالتو کی کیٹیگری سے تھوڑا نیچے آ کے فالتو ہے ایک دم, اور بھی تھوڑا سا لیسٹ بیکار بات ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں یاد رکھے. تو یہاں کیا کہا قرآن نے کہ ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو, معروف کا سلوک کرو, اچھائی کا سلوک کرو. اور سنن ابو داؤد میں وہ کیسے کرنا طریقہ ہی بتا دیا. سنیں کیا بتایا آپ کو. اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, جب آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے اوپر بیویوں کا کیا حق ہے, کیا رائٹس ہے ہمارا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کہ جو تم کھاؤ اسے بھی کھلاؤ, جو تم کھاؤ اسے بھی کھلاؤ. چونکہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ مرد جو کھاتے تھے عورتوں کو نہیں کھلاتے تھے, اور گاؤں میں یہ فرق آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پوتی کو الگ کھلاتی دادی اور پوتے کو الگ کھلاتی. بادام پوتے کے لیے اور پوتی کے لیے کیا لاتے معلوم ہم کو, آپ کا مونگ پھلی. دونوں جیسے طاقت میں, ہاں مونگ پھلی بہت شارپ ہو جاتا, مائنس سے یہ سب ہوتا, تو یہ سستا ہے تھوڑا مہنگا, لیکن کرتے ہیں یہ تمیز لوگ. گاؤں وغیرہ میں جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے نا, کرتے ہیں. مسلم نان مسلم کی بھی تمیز مت رکھی, سب کرتے ہیں. آپ سمجھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا ہے, جو تم کھاؤ اسے ہی کھلاؤ. کچھ جگہ کیا کرتے ہیں معلوم, مرد کھا لیتے اور بچا عورتوں نے کھانا, مطلب پورا گوشت یہ کھا کے اٹھیں گا اور بعد میں جو بچے ہوئے چاول عورت کھائیں گے. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں. تو کیا فرمانا, جو تم کھاؤ اسے بھی کھلاؤ. کتنا بیسک فنڈامنٹل ایک دم بیسک ایجنڈا ہے. جو کھاتا کھانا اور پہننا, یہی تو زندگی میں انسان کرتا ہے. تو جو کھاؤ اسے کھلاؤ. تو بیسک چیز پہ آپ نے کور کر دیا. سیکنڈ بیسک چیز, اسے بھی پہنو, یعنی اپنی طرح اسے بھی, اس کے لیے بھی کپڑوں کا انتظام کرو. تو جو پہنو اسے بھی پہنو. اب یہ کوالٹی وائز ہو سکتا ہے, کاسٹ وائز ہو سکتا ہے, لیکن میں تو الٹا بولنا چاہیے مجھے آج کے سماج میں, جو آپ پہن رہے ہمیں بھی پہنائیے. اتنے مہنگے مہنگے کپڑے خواتین کے, ہے نا, 2-4 ہزار کے جوڑے تو ایسے ہی آ جاتے ہیں. اب مردوں کا کیا ہے, وہ سلائی 400 اور 600 پینٹ کی اور شرٹ کی, اور کپڑا 600-700-800 ہزار کا لے لیا, 2000 میں تو بیچارہ پہن لیا, 2 سال چلا رہا. آپ کے پاس تو کتنا ٹیکنیکلٹی رہتی نا. ایک شادی میں کسی نے دیکھ لیا تو اگلی شادی میں وہ کپڑا پھر سے دکھنا نہیں چاہیے. مطلب کیا فائدہ کما کے مردوں کو گھر کے, ہے نا, سیم کپڑا. اور ماشاءاللہ عورتوں کی نظر بھی کیا رہتی ہے. حالانکہ کچھ لوگ عورتیں بولتی ہیں ہم اتنی تیز نہیں رہتے, ماں ہم کہاں سمجھتے معاملات, ہم کہاں سمجھتا حساب کتاب, میں کہاں حافظ قرآن بن سکتی, میرے کو کہاں تقریر آئیں گی. لیکن ہوشیاری ایسی رہتی ماشاءاللہ کہ ایک گوٹ کے اندر 400 نگ میں سے 53 نگ دکھتا ان کو. سبحان اللہ, مطلب اسکیننگ کا لیول دیکھیے آپ, اتنا گوٹ میں کتنے نگ ہے, ایک ٹکڑا وہ دیکھ لیں ماشاءاللہ. اتنی جب اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہے تو اس کا استعمال بھی صحیح جگہ ہونا چاہیے نا. تو کہا جو پہنو سے پہنو. بیسک رولز کور ہو رہے, دیکھیے, کھانا اور پہننا, سمجھے نا. رہائش چونکہ ظاہر سی بات ہے, بیوی کو الگ تھوڑی رکھیں گا, ساتھ ہی رہیں گا, تو وہاں اتنا نہیں ہے. یہ مین تھا جس میں ڈیفرینشیٹ کرتے, ایک ہی چھت میں رہ رہے, تم الگ کھانا میں الگ کھاؤں گا, میرا کوالٹی الگ تمہارا الگ, بچیوں کا الگ بیٹوں کا الگ, بیٹے ویسے نہیں. ہاں بیٹا کسرت کر رہا ہے, مطلب ایکسرسائز کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو اسپیشل فوڈ کی ضرورت ہے, وہ ایک الگ بات ہے, وہ جنرل باتیں نہیں ہیں. لیکن کچھ جگہ جنرل کھانوں میں تمیز کرتے ہیں, کیٹیگرائز کرتے ہیں. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. انتظام کرو اور اس کو چہرے پر نہ مارو. لوگ بہت اس زمانے میں بے ضرب مارتے تھے, وہ کیسے کیا, آگے ایک پوائنٹ میں پورا کور کروں گا انشاءاللہ, اس زمانے میں کیا کیا ہوتا تھا, اس کے کانٹیکس میں کہا جا رہا. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. آپ کی فجر کی نماز کی کیفیت میں عائشہ فرماتی ہے, فجر کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہلکا پڑھتے ایسا لگتا آپ نے پڑھا ہی نہیں, مطلب اتنا ہلکا پڑھتے. تو اس کا کیا مطلب تھا, فر 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 نہیں, اس کا مطلب کہ عام رات کی نمازیں جو آپ کی لمبی لمبی کی سورہ بقرہ کے رکعات میں پڑھ لیتے تھے, اس کے کمپیریزن میں اتنی شارٹ پڑھتی کہ ایسا لگتا پڑھا ہی نہیں. تو کانٹیکسٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, یاد رکھیں. تو کیا فرمایا, چہرے پر نہ مارے. تو اس کا مطلب اچھا لاتے گھوسے کہیں اور مار سکتے, صرف چہرے پہ نہیں مارنا ہے, یہ کانٹیکسٹ ہے اس کا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. سب سے پہلے انسان کو غصہ ہے تو کہاں مارتا ہے, فرسٹ اس میں اس کو روک دیا جا رہا ہے, چہرے پہ نہ مارے. دیکھیے کسی کو غصہ ہے تو آپ سب سے پہلے بھاگتے تو کیا کرتے,
بچے کو مارنا تو دیکھیے لوگ چہرے پہ مار دیتے, آپس میں بھی دیکھیے کر رہے تو یا تو بال پکڑے تو چہرے پہ مار رہا, یہی ہو رہا نا. اور چہرے پہ مارنے سے انسان کو جو غصہ آتا ہے نا, باقی جگہ آپ کچھ بھی کہیں اس کو غصہ نہیں آتا. کسی نے پیٹ میں کتنے بھی زور سے مارے تو خالی وہ یوں کرتا, نہیں کچھ بولتا نہیں, ایسا نہیں کرنا ہو. لیکن آپ چہرے پہ ہاتھ لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کو بہت زیادہ غصہ آ جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے شریعت کے اندر یاد رکھیے تھپڑ مارنا یاد رکھیے جائز نہیں, کیونکہ اس سے جو بے عزتی انسان فیل کرتا ہے چہرے پہ مار لگتی, وہ دوسری جگہ فیل نہیں کرتا. کیا کہا اس کو چہرے پر نہ مار. اس سے کہ کانٹیکس یہ ہے کہ اس کا مطلب سب جگہ مارو باقی نہیں. اس کو کانٹیکس میں جیسے اللہ نے فرمایا کہ اپنے والدین جب بوڑھے ہو جاتے ان کو اف بھی نہ کہو, تو بولے میں اف تو نہیں بولتا, صرف پٹا ہاتھ میں لیتا ہوں, میں تو اف نہیں بولتا, صرف گالیاں دیتا ہوں ان کو. تو آپ کو سب سے چھوٹی چیز سے روک دیا جا رہا, تو اس کے بعد کا سارا معاملہ آلریڈی کلوزڈ ہو گیا. آپ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا مت مارو. اب جو مارنے کے بارے میں بات آ رہی ہے وہ کیا, نصیحت کے لیے کبھی ٹچ کرنے میں کوئی مسئلہ؟ ٹیچر نصیحت کے لیے آپ کو ٹچ کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ گھر کے ذمہ دار آپ کو بڑے ٹچ کرتے نہیں کرتے؟ والد وغیرہ نے کبھی زندگی میں آپ کو ہاتھ نہیں لگایا؟ پوری زندگی میں کرتے ہیں نا, کبھی پیٹ پہ کریں گے. کبھی ایسی کوئی مجلس میں آپ نہیں مانے تو بچے کیا کرتے ہیں, سن کیا کیا آپ نے اس کو کرتے نہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ ہال کے بازو کھڑا ہوگا, پھگے لینا ہے اس کو, تو ماں کو دیکھا چل اس کو بس کچھ کرے نہیں, ہاتھ پکڑ کے خالی. یہ بھی تو اس کو آپ نے کیا کرا, دھتکارا ہی نا بچے کو, لیکن ہاتھ اٹھایا اس پر, مارا اس کو, وہ ذلیل فیل بھی نہیں کرتا, خالی تو امی ایسا مت کرو کر کے ہلتے رہتا ہو رہا ہے. تو شوہر کو بھی حق, اگر بیوی نہ بات کو سمجھے تو کیا کر رہا ہے وہ, سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو ٹچ کر رہا خالی, تو اس کو فیل ہوتا ہے غلط بات ہو, نہیں کرنا چاہیے. آپ سمجھ, کسی انسان کو غلطی کرا تو کیا کرتا ہے, آگے کو آدھی محبت سے ہی صحیح, لیکن ایک آگے ایسا کاندھے پہ یوں کر کے ٹیپ کرتا ہے, ایسا کرتے ہیں, ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. بچہ گھر میں کھانے کو آپ نے بولے بیٹی نے کھانا برابر نہیں بنائی, تو باپ بہت غصے میں آ گیا, تو کیا کر رہا, خالی تھوڑی کو اللہ گیا, اتنا نہیں سمجھا تم کو کھانے میں, خالی ہاتھ لا کے ٹچ کرتا ہو, اتنا نہیں سمجھا تم کو, تو کتنا برا لگتا ہے. یہ بھی نصیحت ہے, لیکن اس کو بھی کیا بولیں گے عربی میں, مارنا ہی ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس کو, اس کی بھی نصیحت کے لیے, اور آپ یہ کر رہے ہیں نا یہ سب چیزیں. مارنے گھر بات یہ تھا کہ تو پٹا لے کے, ڈنڈا لے کے, لٹ لے کے آ رہے مار رہے, ایسا میننگ نہیں رہتا اس. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکس پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نئے نئے تماشے کھڑ جاتے ہیں. بہرحال ٹھیک ہے, تو عورتوں کا کوئی حق نہیں, ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. شریعت میں عورتوں کا ایک بڑا حق ہے, جیسے مردوں کا ویسے ہی عورتوں کا. کہیں ڈفرینشیٹ شریعت نے عورتوں کے اور مردوں کے حقوق میں نہیں کیا, لیکن اس کا میننگ نہیں کہ دونوں ایک جیسے ہیں. اب چونکہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں تو رائٹس الگ الگ ہیں, بٹ ایکول. کسی فیلڈ میں ان کو رائٹ زیادہ ہے, کسی فیلڈ میں ان کو کم ہے, کسی فیلڈ میں ان کو زیادہ ہے, کسی فیلڈ میں ان کو کم ہے, بٹ اوور آل جب چلے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا, ایکول ہو جائیں گے. لیکن آپ بولیں گے نہیں سب جگہ ایک جیسے ہونا, تو ایسا فزیکلی ہوتا ہے, کیا پریکٹیکلی ہوتا ہے, کہ سمجھو میں بول رہا ہوں کہ میں عورتوں کو یہ سمجھتا ہوں کہ مردوں کے برابر ہے, ہو برابر ہے. رات میں گھر میں کوئی آ گیا, بیگم تم جائیں گے دیکھنے کون آیا, میں عورتوں اور مردوں کو برابر سمجھتا ہوں, تو آج تمہاری باری ہے, جاؤ. ہوتا ہے کیسا مجھے بتاؤ, کیا بولیں گا شوہر, تم کچن میں اچھے ہیں, آگے بڑھو, میں دیکھ کے آتا یہ کون آیا. ہوتا ہے نا ایسی, کیا نہیں ہوتا, برابر رہتے ہم دونوں, ایک جیسا کر رہے کام ہے, ایسا نہیں ہوتا, پریکٹیکلی نہیں ہوتا. سمجھ رہا بات کو, تو لہٰذا اس کو سمجھے تو دونوں کا حق برابر ہے, یاد رکھیں. ٹھیک, یہ ہمارا ٹاپک یہاں ختم ہوتا ہے. کوئی کوشچن ہے آپ کو؟ عورت کا مقام زیادہ ہے, شوہر کے برابر ہے, مرد کے برابر ہے بول تو شوہر جہاں جاؤ بول کر بولتے وہاں عورت چل جاتی, اور جو عورت کو پسند نہیں رہتا وہاں جانا شوہر کا, تو عورت کہتی ہے کہ وہاں مت جاؤ بولے, تو پھر شوہر نہیں سنتے. تو اس بارے میں دیکھیے ایک سوال آیا کہ خاتون کو بات کا, شوہر بول رہے ہیں بیوی کو مت جاؤ, تو بیوی نہیں جا رہی سن کر, لیکن بیوی کی شوہر کو بولی آپ مت جاؤ, پھر بھی شوہر نہیں سن کے جا رہا. یہ باتیں ایسی ہوتی, یاد رکھیے اس کو ٹیکنیکلی اور سماج کے اعتبار سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. معاملات ہوتے کچھ چیزوں کے پیچھے, کبھی شوہر کا یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہاں کوئی ایسے معاملات ہیں جو معاملات آپ نہیں سمجھ رہی ہے, بیوی نہیں سمجھ رہی, اور ان معاملات کو سالو کرنے کے لیے میں وہاں جا رہا ہوں. جبکہ شوہر جو آپ کو حکم دے رہا ہے اس کی کچھ اور وجہ ہو سکتی ہے, جیسا کہ ان لوگوں کی ناراضگیاں, ان لوگوں کے گناہ کرنا, ان لوگوں کو وہ سمجھتا ہے آپ کو بہکا دے رہے ہیں, وہ لوگ برے لوگ ہیں, وہ لوگ گناہ کرتے ہیں, آپ جائیں گے تو اس گناہ میں آپ کے بچے شامل ہوں گے, فلاں فلاں. تو دونوں کی جو رائے ہے اس کی اہمیت الگ الگ ہوں گی, کیونکہ مرد جس طرح سے سماج اور زمانے کو دیکھتے ہیں عورتیں ویسے نہ دیکھ سکتی نہ سمجھ سکتی. میں مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں کہ دونوں کی رائے کا فرق کیوں ہوتا ہے. کیونکہ عورتیں مارکیٹ اور زمانے اور سماج میں کیا چلا نہیں سمجھتی. جیسا مثال کے طور پر ایک نوجوان آیا اور کچھ اچھی بات کر دیا, مردوں کے مقابلے عورتیں بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہیں. لیکن یہ بات اگر اسے گھر میں جا کے وہ بولیں گی, یا کوئی بولیں گا کہ فلاں جو لڑکا ایسا ہے فلاں, تو فوراً اس کا بھائی بولیں گا ارے وہ چاپلوس ہے, ویسی کرتا لڑکیوں کے سامنے. معاملات کو سمجھنے میں عورتیں چوک جاتی, اسی لیے عام طور سے دیکھیے مالی اعتبار سے ان کو لوگ آسانی سے دھوکہ دے دیتے ہیں. خراب سامان کو آرام سے آپ کو جو ہے دے دیتے ہیں ڈسکاؤنٹ کے نام پر, بہت ساری چیزیں تو مرد سمجھتا ہے. تو اب یہاں جو آپ کا کوشچن ہے جو رائے کا, یہ صرف ایک رائے کا مسئلہ ہے, لیکن اگر عورت کی رائے صحیح ہوں گی تو یہاں مانی جائیں گی بنسبت مرد کے رائے کی. آپ سمجھے بات؟ اور اگر مرد کی رائے صحیح ہوں گی تو مانی جائیں گی بنسبت عورت کے.
تو یہاں کون صحیح رائے دے رہا ہے؟ وہ زمین، زمانہ، حالات، ماحول اور رائے کیوں دی جا رہی ہے اس پہ ڈیپینڈ ہے. تو یہ کوشچن ڈیپینڈ ہے، مطلب یہ حالات اور وقت اور یہ شخصیت سے بدلتا جائیں گا. آپ سمجھ رہے نا؟ تو لہٰذا آپ اس کو بیٹھیں، کیٹیگرائز کریں، سارٹ آؤٹ کریں کیا ایشو ہے، انشاءاللہ اس کو آپ سالو کر سکتے ہیں بیٹھ کر. یہ یو این او کا جو تھیم ہے بریک دا بایس، وومن اینڈ مین ایکول ہے بول کے، تو جب نان مسلمس کے سامنے میں مطلب آئی ایم اپوز آف دیٹ، مطلب میں بول رہی کہ مین اینڈ وومن آر ناٹ ایکول. ان آف کورس دیر رائٹس ایکول ہے، پر دے کانٹ بی ایکول، دے آر اسٹرانگر دین، مطلب اس کے لیے ہاؤ ٹو آنسر. اگر کوئی مجھ سے بہن کا سوال ہے کہ بریک دا بایس بول کر جو ہے کوئی تھیم چل رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مرد عورتیں دونوں برابر ہے. بہن کا کہنا ہے ان کے رائٹس ایکول ہے بٹ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور بالکل یہ ایک دم سائیکولوجیکلی، فزیکلی، بایولوجیکلی آپ دیکھ سکتے دونوں میں ڈفرنس ہے. تو اس میں ظاہر سی بات ہے ایک جیسے بولنا وہ کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ تھیم یہ ہے کہ دونوں کی حق برابر ہے تو میں سمجھتا ہوں تھیم کو ماننے میں کوئی حرج نہیں. لیکن ان کا اگر یہ بولنا دونوں ایگزیکٹلی وہ برابر ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ خود اس چیز کو فالو نہیں کر رہے، چونکہ یو این کے اندر کتنے ممبرس ہیں جو عورتیں اور کتنے ممبرس ہیں جو مرد ہیں. اگر دونوں برابر ہوتے تو آپ نے بھر دینا چاہیے تھا، آدھی عورتیں اور آدھے مرد دینا چاہیے تھا اس کے اندر. تو آپ خود بتا رہے ایسا نہیں، یاد رکھیے. تو لہٰذا رائٹس ان کے ایکول ہے بٹ دونوں کا ایک جیسے ہونا یہ بالکل بھی پاسبل نہیں، ہائیلی امپاسبل ہے. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹرز اس کا بہت اچھے انداز سے جو ہے جواب دے سکتے کہ دونوں کتنے اور کیسے ایک دوسرے سے الگ ہیں. چلیے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. تیسرا ہمارا ہے کیا عورتیں مردوں کے برابر نہیں؟ جو ابھی سوال بھی آیا، کیا عورتیں مردوں کے برابر نہیں؟ یاد رکھیں، مطلب لوگ سمجھتے ہیں عورتیں مردوں کے برابر نہیں ہیں، وہ ان سے ہلکی ہے، کمتر ہے، بدتر ہے، جس کو کہیں گے مفضول ہے. تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے یاد رکھیں شریعت میں کسی بھی نیکی اور کسی بھی گناہ کرنے کا اجر اور سزا دونوں کو برابر ہے. یہ اس کی دلیل ہے کہ دونوں برابر ہے شریعت کے نظروں میں. ایسا ہے کہ عورتوں کی نماز کا ثواب ان کو جو ہے سمجھو 100 ثواب ہے، مردوں کو تو عورتوں کو 90 ہے، 50 ہے، 60 ہے، 30 ہے، 50 نہیں. ایسا نہیں یاد رکھیے، یہ تو ان کے اخلاص پر ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اخلاص کے مطابق اجر بدلے گا، لیکن دونوں اگر پرفارم کریں گے تو پرفارمنس کے بیسس پہ اجر تو دونوں کا برابر ہے. اگر عورت نے چوری کی تو چھوڑ دو، عورت جان دو. مرد نے چوری کے ہاتھ کاٹ دو. اس کے ایسا کچھ ہے رول کہ عورت کو چھوڑ دینا یا عورت کی طرف سے تھوڑی سی گواہیاں آ گئی تو چھوڑ دینا، رحم کھا جانا؟ کچھ بھی نہیں. چوری جو کرے اگر چوری کی مقدار اتنی ہے جتنی بتائی گئی شریعت میں تو اس کو سزا ملیں گی. وہ ہے کہ 1 دینار کا 1/4 پارٹ، اور 1 دینار ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی 4 گرامز کا، 1/4 پارٹ ہوتا ہے 1 گرام آف گولڈ. اس سے زیادہ کی چوری سے ہاتھ کٹ سکتا ہے، یاد رکھیے. تو مطلب آج کے زمانے میں اپروکسیمیٹلی 4000 to 5000 1 گرام آف گولڈ. سمجھ رہا؟ تو بہرحال سمجھ رہا بات کو. تو لہٰذا دونوں برابر ہے. قرآن نے دیکھیے کیا فرمایا، سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 40 میں فرمایا من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها. اللہ فرماتا ہے جس نے گناہ کیا اس کو اسی کے برابر اس کا اجر ہے. ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ. اور جو کوئی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے مومن ہو، ذکر او انثى چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وهو مؤمن لیکن ہو ایمان والا، نیک کام کرے مرد ہو یا عورت ہو ایمان والا، کیا فائدہ ہوگا؟ فاولئک يدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوں گے. اللہ فرماتا اور فرما جنت ویرزقون فیہا بغیر حساب، اور وہاں ان کو رزق دیا جائے گا بغیر حساب. تو یہاں کوئی تمیز نہیں کہ مرد الگ عورت الگ، تو دونوں کو سزا بھی سیم ہے تو دونوں کا اجر بھی سیم ہے. تو گویا شریعہ پوائنٹ آف ویو سے دونوں برابر ہیں، رائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے دونوں برابر ہیں. کچھ باتیں ان کے مینٹالٹی مطلب سائیکولوجیکل اور فزیکل باڈیلی الگ ہونے کے نتیجے میں ان کو کچھ چیزیں چھوٹ اور کچھ چیزوں میں بندش اور پابندیاں کی گئی. باقی سارے معاملوں میں یاد رکھیے دونوں بھی برابر ہے، ایکول ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے کئی مقامات پہ یاد رکھے مومن مرد اور مومن عورتوں کا تذکرہ کیا. روزہ رکھنے والی عورت، روزہ رکھنے والی مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، متقی مرد اور متقی عورتیں، کہاں نہ کہیں جگہ تذکرہ کیا، لیکن کہیں میں دونوں میں تمیز اور فرق نہیں کیا. یاد رکھیے اس بات کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے اسی طرح سورہ فتح کے اندر جو کہ آیت سورہ نمبر 48 آیت نمبر 5 اور 6 میں کیا فرمایا ہے سنیے. اللہ نے تاکہ مومن مرد اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے گناہ در کر دیے جائیں گے، اور اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی. کیا فرمایا اللہ نے؟ لیدخل المؤمنین والمؤمنات، داخل کریں گے اللہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو جنت کے اندر باغات میں. سمجھ رہے بات کو؟ تو اللہ رب العزت نے کہیں بھی فرق نہیں کیا. یاد رکھیے دونوں کو برابر کیا. ہاں کچھ کام میں دونوں کو آگے پیچھے کیا، وہ اس کی کام کی نوعیت اور ضرورت ہے. یاد رکھیے جیسے کہ ماں اور باپ کے اندر مقام کس کا اونچا ہے؟ ماں کا. اور اسی طرح کا دوسری مثال لے لے قوامیت کا، مینجمنٹ کا رول، حفاظت کا رول، سیکورٹی اینڈ سیفٹی کا کس کو ذمہ دیا؟ مرد کو. تو وہ وہاں ذمہ دار ہوا، یہ وہاں ذمہ دار ہوئی. سب کے الگ الگ رول ہے، الگ الگ رول میں دونوں اوپر اور نیچے ہوتے رہتے ہیں. اوور آل دونوں کی رائٹس ایکول ہے. یاد رکھیے. اس میں کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہے؟ بھائی کا حق بہنوں پر کس حد تک جائز ہے؟ اگر کوئی بھائی اپنی بہن کو کسی اچھی جگہ یعنی اجتماع وغیرہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے روکے تو اس کی بات سننا جائز ہے یا نہیں؟ ماں باپ پرمیشن بھی دے لیکن بھائی کو اعتراض ہو تو ہم کیا کریں؟
دیکھیے ہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان کا جو والد ہوتا ہے وہ اس کا ولی ہوتا ہے اور ذمہ دار ہوتا ہے. تو اگر اس کے والد کسی جگہ جانے کی پرمیشن دیتے ایجوکیشن کے لیے وغیرہ تو بھائی کا بھی کام ہے اس بات کو سنا جائے. بٹ اگر والد یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھائی کو پاور دے دیا آپ کے, وہ اگر جو بولے آپ کو سننا ہے تو پھر آپ کو اس کی سننا پڑیں گی, اس لیے کہ جب باپ اپنی ولایت کو چاہے تو ٹرانسفر کر سکتا ہے اس کے بیٹے کے اوپر جو کہ آپ کا بھائی ہوگا, یا پھر یہ ولایت ٹرانسفر ہو سکتی ہے اپنے باپ کو, مطلب آپ کے دادا کو دے سکتا ہے کہ آپ دیکھو میں ذرا باہر جا رہا ہوں, یا یہ ولایت کو ٹرانسفر کر سکتا ہے چچا کو, اس کے سب محرامات ہوتے ہیں ادھر, جو کہ نکاح میں جو ولی ہوتا ہے نا, یہی سب ہو سکتے ہیں. تو بہرحال اگر اس نے ٹرانسفر کر دیا تو پھر آپ کو بھائی کی سننا پڑے گا, اور اگر آپ کے والد کرے آپ جاؤ کیونکہ وہ آپ کی ذمہ دار ہے, پھر آپ جا سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر بھائی کی بات آپ کو سننے کی ضرورت یہاں نہیں ہوگی. لیکن یہاں میں یہ کہوں گا اگر آپ کا بھائی نہیں بولتا ہے تو آپ اس پہ کم از کم ایک تھاٹ تو دیکھ کیوں نہیں بولتا, ریزن کیا. اگر ریزن جینوین ہے تو ٹھیک, اگر نان جینوین ہے, مسئلہ کی اختلاف ہے, جماعتی اختلاف ہے, سوچ کا اختلاف ہے, تو آپ پھر والد کی بات سن کے آ جائیے. بھائی کی اس حد تک بات سننے کی ضرورت نہیں, لیکن اس کا احترام باقی رہے گا, اس کا مقام ملے گا انشاءاللہ باقی رہے گا. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں, فورتھ ٹاپک کی طرف بڑھتے. یاد رکھیے فورتھ ٹاپک یاد رکھیے ہمارے حیض اور نفاس کے تعلق سے, مینسز کے تعلق سے اور پوسٹ پارٹم بلیڈنگ کے تعلق سے. اس تعلق سے بھی یاد رکھیے بہت سارے لوگ غلط فہمی ہوتی ہے, خود عورتوں کو اپنے بارے میں, اور پھر مردوں کو عورتوں کے بارے میں, اور سماج کو عورتوں کے بارے میں, جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ دو ٹاپکس تو اتنے سینسیٹیو برننگ ٹاپک ہے ان کو اس پہ جنرلی بولتا نہیں, اسپیچ نہیں دیتا ہے. اس کا ریزن کیا یاد رکھیے کہ ہم لوگ جس قوموں میں بسے اور اتنے زمانے تک ان کے ساتھ رہے, تو ہم کو لگا ان قوموں کے اندر جو حیض و نفاس کے ایشوز ہے وہ شاید جینوین ہے, اور اس کا اثر ہم لوگوں نے ایسا لیا کہ ہم لوگ پوری عورت کو اس وقت یا ان ایام کے اندر منحوس سمجھنے لگ جاتے ہیں, معیوب سمجھنے لگ جاتے ہیں, بری سمجھنے لگتے ہیں, ناپاک سمجھنے لگتے ہیں, بیکار سمجھنے لگتے ہیں, اچھو سمجھنے لگ جاتے ہیں, گھر سے دور کر دیتے ہیں, روم الگ رکھتے ہیں, کھانا نہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا. ابھی تھوڑا ماڈرنزم کی ایسی چیزیں پتہ نہیں چلتی ہے, لیکن یہ بہت زیادہ ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, گاؤں کے اندر ہمارے ایک دوست بتانے لگے کہ یہاں تو اتنا سسٹم چلتا ہے کہ بچہ اگر اسکول لیٹ آیا, لاہور کی چیز بات ہے, بچہ اگر اسکول لیٹ آیا اور اس کو اگر ڈانٹ پڑی تو دوسرا ٹیچر بولتا ہے اس کو, ٹیچر کو, مطلب یہ بات پورے دنیا کو معلوم ہے کہ اس کا باپ کھانا بنا رہا آج کل, کیونکہ ان کے نزدیک کھانا بنانا حرام رہتا ہے نہیں. اور بچہ لیٹ کیوں ہوا پھر اسکول آنے کے لیے, مطلب یہ بات جو ایک عورت کا پرسنل ایشو اور میٹر ہے ایک اسکول میں معلوم ہے, نان مسلم سے کامن ہوتا ہے, اس کے اسکول میں معلوم ہے. سمجھ رہے بات کو. اسلام میں تو ایسا معاملہ ہے کہ کسی کو بھی نہیں معلوم یہ چیز کیا ہے, لیکن پھر بھی کچھ ڈاؤٹس ہے, اسی کلیریفیکیشن ہم کو لینا ضروری. یاد رکھیں. اور یہ دونوں چیزوں کے بارے میں کتنے ڈاؤٹس ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں مجھے آپ کو زیادہ بتانے کی ضرورت ہے, لیکن جو کم پڑھے لکھے ہیں, ان ایجوکیٹڈ, ایجوکیٹڈ بھی ہے لیکن ریلیجیسلی ایجوکیٹڈ نہیں ہے. میں نے یہاں تک دیکھا کہ جو عورت کو اولاد کا نفاس وہ ہوتا ہے, وہ خون جو اولاد کی پیدائش کے بعد آتا ہے, پوسٹ پارٹم بلیڈنگ جس کو بولتے ہیں, اولاد کی پیدائش کے بعد, تو ان کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے کپڑے, بستر, ہر چیز جلا دیتے ہیں لوگ. آپ کو پتا ہے 48 ڈے 40 دن کے بعد. آپ نے دیکھا کبھی یہ؟ ہم نے دیکھے, ہم چھوٹے تھے تو یہ شہروں میں ہوتا تھا کہ جو عورت کو اولاد پیدا ہوتی تو 40 ڈیز کے بعد اس کی ہر چیز وہ جو 40 ڈیز میں جلا دیتے تھے, اور اگر وہ اس دنوں میں کسی کو چھو لے تو بولتے تھے اس کو چھوت ہو جاتا, وہ بولتے تھے ایک بیماری ہوتی چھونے سے جو اس کی گندگی کی وجہ سے, اس کی نفاس کی وجہ سے اس کو چھوت ہو جاتا, جسم پہ دھبے آ جانا, ریشز ہونا, بولتے ان کو چھوت ہو گیا. اگر آپ نے نہیں سنا تو میں بتا سکتا ہوں, میں نے اپنے بچپن میں دیکھا یہ سب کمیونٹی میں ہوتا تھا یہ ساری چیز. جیسے ہم کسی کے پاس چلے گئے, اب ان کو بچہ ہو گیا تھا, چھوٹے تھے, ہم ان پہ بھی دیکھنا ہے, ان کا پہ بھی دیکھنا ہے, تو اب ہمارے پاس تو کامنلی یہ سب چیزیں نہیں تھی, لیکن دوسروں لوگ کیسا, آپ بچے کیسا چھوڑ دے, اس کا دور کرو عورت سے, بچے کو آپ کی چھوت ہو جائے گا, چھوت چھات بولتے ہیں نا اس کا زبان میں, وہ چھوت بولتے ہیں اس کو, مت اس کو ہاتھ لگا, وہ عورت ناپاک لیڈی ہے نا, وہ اس کے قریب جا رہے ہیں. تو چھوٹے تھے تو نہیں سمجھتا تھا, لوگ بول بھی دیتے تھے آرام سے, لیکن یہ باتیں بالکل نون ہے سماج میں, خاص طور سے ان پڑھ لوگوں نے, اور وہ بوڑھے لوگ جن کو تعلیم نہیں ہے, انہوں نے ایسا پکڑ کے رکھا اس کو کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, بالکل ایسا پکڑ کے رکھا. میرے پاس ایک خاتون آئی, کہا کہ جو ہے ہم لوگ جو ہے پہلے شادی سے پہلے جو ہے 4 دن روزے نہیں رکھتے تھے. ویری گڈ. اب شادی کے بعد ہم 7 دن روزے نہیں رکھ رہے. ویری گڈ. اب آپ نے پہلے 4 دن کیوں رکھے اور 7 دن اب کیوں رکھ رہے؟ بولے شادی سے پہلے ہمارے مائکے میں یہ تھا کہ ہم 4 دن ہی صرف وہ دن مناتے تھے, بولے تو ہم اس دن نماز نہیں پڑھتے, روزے رکھتے تھے. پھر جب سسرال گئے تو ہمارے ساس نے بولے ہمارے پاس 7 ڈیز کا ٹائم فکس ہے, بولے سب کو 7 ڈیز ہی منانا ہے. تو ہم پاک ہونے کے بعد بھی 3 دن ایسے بیٹھے رہتے, بولے امی نے بول دیا, بولے مطلب شریعت اپنی جگہ, ساس کا ڈکلیئرڈ رہے گا وہ کہ کون کتنے دن نماز نہیں پڑھیں گا اور کتنے دن روزے. تو ہمارے پاس بولے ہم جب گئے شادی ہو گئی تو ہم نے فوراً 4 دن نماز پڑھی, تو ہمارے ساس نے بولے بدنام کرتے کہ ہم کو, ہاں ذلیل کرنے کو آئے کہ ہم کو طریقہ ہے یا نہیں ہے, اللہ کے عذاب لاتے کہ پورے گھر کے اوپر ایسی حالت میں پڑ گئے. تو بولے امی ہمارا ایسا نہیں نا, ہمارے پاس 7 دن کا سسٹم ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب دیکھیے وہ 7 دن میں سے 3 دن اس کو اس کی نماز غارت کر رہے, اس کا روزہ غارت کر رہے, اور وہ بولتے چھپ کے پڑے پکڑے گئے تو بس ولولہ شروع کر دیتے پورے گھر میں, چلانا پکارنا, ہارٹ اٹیک آ جا رہا ان کو, ان کی نفس تیز ہو جا رہی ہے, ان کو ہارٹ بیٹ بڑھ جا رہی ہے. ہمارے شوہر بڑے سن لو نا, 3 دن تو بول رہے انہوں,
لیکن اب یہ ٹینشن کیسا فیصلے بولے کیسا سامان. تو آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو نالج نہیں ہونے سے کیا ہوتا ہے یہ فیلڈ کے اندر ایسے کئی اور پارٹ سے یاد رکھ. جیسا میں نے بچے کی پیدائش کی بات کر گیا کامن نہیں بول گیا, تو ہم کو اس کو سمجھنا یاد رکھیں. اب اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں اس کے بارے میں وضاحت کی. اللہ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے, حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو. کس کے لیے حکم ہے یہ؟ کس کے لیے حکم ہے؟ حالت حیض میں ان سے الگ رہو. یہ اس کے شوہر کے لیے خالی, عام مردوں کے لیے نہیں, باپ کے لیے بھی نہیں ہے, بیٹے کے لیے بھی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کس کے لیے ہے؟ صرف شوہر کے لیے. اور علیحدگی سے یہاں مراد کیا ہے؟ سیکشل ریلیشن شپ نہیں ہوگا, بس یہ میننگ ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے, بس اتنا ہی اس کا میننگ ہے. اب اس کو علیحدگی کو انہوں نے کیا کر دیا, گھر سے الگ, کھانے سے الگ, بورچکانے سے الگ, بستر سے الگ, ہر چیز سے الگ. آئیے اس کی دلیل بھی آپ کو دیتا ہوں. حالت حیض میں جو ہے اس آیت سے مراد یہ تو الگ رہنے سے مراد سمجھ گئے آپ, صرف ہسبینڈ کے لیے سیکشول صرف ایبسٹینس ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ مراد یہاں ہے. اب حالت حیض میں کیا کیا جائز ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم. یہاں تک کیا کیا جائز. صحیح مسلم کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ یہودی لوگ حائضہ عورتوں کو اپنے ساتھ نہیں کھلاتے تھے, نہیں پلاتے تھے اور اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے. جب ان کی بیوی ہوتی تھی حیض کی حالت میں, کھلاتے بھی نہیں پلاتے بھی, ساتھ بھی رکھتے, الگ روم ہوا کرتا ان کے گھروں کے اندر, اور اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, چونکہ پہلے اہل کتاب تھے نا, کتاب کے حامل تھے, تو لگا شاید مسئلہ ہوگا, پوچھنے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی ایسا کرتے ہیں. تب اللہ نے آیت نازل کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 اور کلیئر کر دیا کانٹیکسٹ کہ جو یہودی الگ رکھ رہے ہیں, کھانا ساتھ نہیں کھا رہے ہیں, گھر سے الگ کر دینا, ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے. تو یہ آیت خود آئی تھی وضاحت میں. اب لوگ اس کو لے کے بولے الگ رہو, اللہ نے کہا تو یہ کس کے لیے الگ رہنا ہے اور کیوں الگ رہنا ہے, اس کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی. اب حالت حیض میں کیا پورا جسم ناپاک ہو جاتا ہے, اس کی بھی دلیل ہم لیتے ہیں سنت سے. صحیح مسلم کی روایت ہے, ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں مصلی لانے کو بھیجا. مصلی سمجھتے جانا ماز, مصلی لانے کو بھیجا, اٹھا کر حکم دیا. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حائضہ ہوں, میں کیسے جاؤں مصلی لانے کے لیے مسجد کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, آپ نے فرما رکھا اٹھا دو, حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں آتا, جاؤ اٹھا کے لاؤ, حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں آتا ہے. مطلب پورا جسم تمہارا ناپاک نہیں ہوتا ہے. اس مسجد سے گزرنا ہے گزر سکتی ہے, مسجد سے کوئی چیز لانا ہے لا لے سکتی, داخل ہو کے باہر نکل جا سکتی, بیٹھ نہیں سکتی. سمجھ رہے بات. تو میں ایسے سے کہا جاؤ, حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں آتا, مصلی لے کے آؤ جا کر. وہ گئی اور مصلی لا لیا. ہو گئی وضاحت. ناپاکی کس کانٹیکسٹ میں بولی جا رہی ہے, جسمانی نہیں ہے, ذہنی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے, عبادت سے وہ کیا, کیونکہ اس کو شریعت نے کیا کہا, بیماری میں کاؤنٹ کیا, یاد رکھیے, یہ سہولت دی. کچھ لوگ میں نے فیمنسٹ موومنٹ کو دیکھا, اچھا تمہارے پاس ایکول ہے تو چلو مینسس میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے تمہارے پاس. اب اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تم بیمار ہے تو 3 دن چھٹی لو آفس سے, اور تم بڑے کیوں بیمار ہے تو میں کام نہیں کر سکتا, کہ رائٹس کے خلاف ہے میرے. امیزنگ ہے, امیزنگ ہے. آپ سمجھ رہے بات. تو لہذا شریعت نے وہ ڈھیل دی, اس کے پیچھے ریزن ہے. اب ایک آدمی جو حائضہ ہے اس کو روزے رکھو بولو, اور ظلم پہ ظلم نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے. تو یہاں شریعت نے اس کو ریزن ہے, اس کے پیچھے بہت جنرلی اور بہت مضبوط ریزن ہے. بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, تو پتہ چلا پورا جسم ناپاک نہیں ہوتا, یہ بات ہی وضاحت ہوگی. دوسری کئی احادیث کے اندر آتا ہے کہ حائضہ کے ساتھ صحابہ کھاتے تھے, پیتے تھے, ساتھ بیٹھتے تھے, اٹھتے بیٹھتے تھے, اور آس پاس کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کون سی عورت کس حالت میں, کسی کو نالج نہیں اس چیز کا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو یاد رکھیے, سنن ابن ماجہ کی روایت ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ میں جس جگہ سے ہڈی کھاتی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے کھاتے, اور جہاں سے میں پانی پیتی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی برتن سے وہیں سے پانی پیتے جب میں حیض کی حالت میں. دوسری روایت میں آپ فرماتی کہتی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی حالت میں ہوتی, آپ کے بال جماعت کی اور میں حائضہ ہوتی. ایک روایت فرماتی میں حیض کی حالت میں ہوتی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مانڈی پر سر رکھ کر لیٹتے اور تلاوت قرآن کرتے اور میں سنتی. سمجھ گئے آپ. تو یہ ایک پرٹیکولر چیز ہے, پوری عورت پہ نحوست بنا کر, منحوس ثابت کر کر. آپ کو معلوم ہے کچھ جگہ تو اگر انوگریشن ہوگا, انوگریشن میں اگر لیڈیز ہے تو اندر آنے نہیں دیتے دکان کے انوگریشن. پہلے بولتے جا کے پوچھو کیا حالت میں, کیونکہ نیا نیا دھندا ہے, پورا بیٹھ جائیں گا. کھیت میں نہیں آنے دیتے عورتوں کو, معلوم بولتے نہیں وہ کھیت میں ایسی عورت آ گئی نا تو وہ پیاز لگتی نہیں برابر, سبزی اگتی نہیں برابر. اتنا لوگوں کے پاس وہ ہے. اسلام میں کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں کون کیسی حالت میں, نماز نہیں پڑھیں گی, روزہ نہیں رکھیں گے. اب یہ باتوں کو آپ کو سمجھنا بھی, اور آپ کو اس کو عمومی طور سے اور شرعی لحاظ سے ڈسکس بھی کرنا ہے. اب کیسا ہوتا ہے دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر آپ شرعی لحاظ سے ڈسکس نہیں کریں گے کیا ایشوز ہوتے ہیں. شرعی لحاظ سے میری اہلیہ ہے, بچوں کو بول رہی, اب مجھے پورے میل چائلڈ لڑکے ہیں, نماز کو جاؤ, نماز کو جاؤ, تو بچوں کیسا رہتا, جا رہے. آپ کچھ دن میں آگے کھڑے جاتے, نماز پڑھے امی آج, ہم کو روز بھیج رہے تھے نا, میرے پاس آ کے مما پہ 2 دن سے نظر رکھا ہوا ہے, ایک بھی نماز نہیں پڑھے. ہماری کمپلین لاتے نا آپ کے پاس, یہ ان کی کمپلین رجسٹر کرو. سمجھ رہے نا, بچوں کا ایسے ہی رہتا. میں تو پھر ان کو بولنا پڑتا, جو لیڈیز ہوتے ہیں نا تو ان کو کچھ دن نماز چھوٹ رہتی. ارے پھر ہم کو کب رہتی ہو, تم کو نہیں ہے.
اچھا ایسا رہتا ہے کیا؟ اب کیا رہتا ہے ان کا کہ ان کی مما ان کو نماز کو جا پڑے، جب وہ نہیں پڑھے دوسرا چھوٹا بولا مما آپ کی نہیں پڑھے. عورتوں کو کچھ دن چھوٹ رہتی ہے اللہ کی طرف سے، مردوں کو نہیں ہے. کافی ان کے لیے ایج اپروپریٹ کنٹینٹ ہے اور ضروری ہے. آپ یہ نہیں بولیں گے تو آپ پریشان رہیں گے. کچھ لوگ ہوتا ہے جب اس حالت میں ہوتے تو سلام کا جواب بھی سلام بھی نہیں کرتے. اب بچوں کیسا رہتا سلام خالہ، اب خالہ پلٹ جا رہے تھے کہ ان کے نزدیک یہ کہ سلام کا جواب دینا بھی حرام ہے اس حالت میں. حالانکہ آپ کو ذکر کرنا حلال ہے، آپ کو دعائیں پڑھنا حلال ہے، آپ کو حفاظت کی دعائیں پڑھنا حلال ہے، آپ کو تفسیر کی کتابیں پڑھنا حلال ہے، آپ کو تلاوت قرآن جیسا آپ کو تلاوت کرتے عام طور سے، اور نماز و روزہ نہیں، باقی سب حلال ہے. اور ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہیں گے، نان میرڈ ہے تو وہ مسئلہ ختم ہوگا. آپ سمجھ رہے نا، سب باقی حلال ہے. تو آپ شرعی پوائنٹ آف ویو سے اس کو ڈسکس کرنے کی یاد رکھیے ضرورت ہے. تو لہٰذا اس کو بہت بڑا ٹیبو مانا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کئی سارے مسائل ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ہم کو بہرحال ضرورت ہے. تو کوشچن اس پہ تو انشاءاللہ لے لیں گے. السلام علیکم سر ہمارے ماحول میں کیسا ہے کہ حیض کا غسل جو ہے وہ آڈ نمبرز میں ہی لینا بول کے ہے، یا 7 days یا 9 days یا 11، تو اس کے تعلق سے آپ بولیے. دیکھیے حیض کے تعلق سے کوئی مدت سائنٹیفکلی فکس نہیں اور شریعت میں فکس نہیں ہے. یہ سب ایک انسان کی باڈی پر ڈیپینڈ ہے. اور نفاس بھی لیڈیز میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں ہم، نفاس کی بھی شرعی کوئی مدت نہیں اور سائنٹیفکلی بھی اس کی کوئی مدت نہیں ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو حیض کا خون ہوتا ہے کسی کو 3 دن، کوئی 2 دن، کوئی 4 دن، کوئی 5 دن، کوئی 6 دن، کوئی 7 دن بھی ہوتا ہے. یاد رکھیے مختلف چیزیں. اور بٹ سرٹن ڈیز کے بعد علماء کہتے ہیں یا پھر ڈاکٹرز کے میں نے کمنٹ سنا ہے وہ بیماری میں بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. اسے کلر سے اس کو ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں. اس پہ میرے تفصیل میں ایک لیکچر ہے رمضان حیض اور نفاس، اس میں بہت میں نے 2 گھنٹے اس کو ڈسکس کیا اور ایسے لیڈیز میں لیکچر ہے پورا. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ بہرحال دیکھیں. تو لہٰذا 3 days 5 days 7 days 9 days 11 days nothing is fixed. یہ معاملہ نفاس کا ہمارے پاس نفاس کے لیے فکس ہوتا ہے. پوسٹ پارٹم بلیڈنگ لیے 40 days ایسا نہیں ہے. 10 days ہو سکتا ہے. یہ کچھ لوگوں کو بہت کم ہوتا ہے. 7 days بھی ہو سکتا ہے، اسپیشلی جو بچہ جو ہے سیزرین سے ہو، سی سیکشن جس کو بولتے ہیں بہرحال، تو وہاں 7 days بھی ہوتا ہے، اس سے بھی کم ہو جاتا ہے کبھی. تو اس کی کوئی میقات شریعت نے متعین نہیں کی. ہاں 40 days از دا ڈیڈ لمٹ. اس کے بعد وہ بولیں گے بیماری ہے علاج کراؤ، وہ ڈیڈ لمٹ ہے. آپ سمجھ رہے، اس کے بعد نہیں مانا جاتا. تو لہٰذا وہ 40 days کو سب نے کیا سمجھا، وہ اسٹارٹنگ اور اینڈ لمٹ. ہر آدمی اس کو 40 days پرفارم کر، ہر لیڈی اولاد کی پیدا، ایسا کچھ بھی نہیں ہو. 10 days ہو سکتا ہے، 11 days 12 days 13 days 18 days 35 days 40 days. 40 کے بعد بھی اگر ہے تو اس کو بیماری میں کاؤنٹ ہوگا. پھر وہ غسل لیں گی اور باقی سارے عمل کرنا شروع کر دیں گی. باقی وہ بیماری ہے وہ اس کو علاج کرائے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا فکس ٹائم اس کا شریعتاً ہے ہی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کی میت پر جاتے تو وہاں پر حیضہ عورت کا چھاؤنی پڑنا، دور رہنا بول کر بولتے، کیا یہ درست ہے؟ بہن نے دیکھیے ایک اچھا سوال کیا، یہ ٹاپک سے ریلیٹ سوال ہے. وہ میت کا بہت مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں. دیکھیے ایک حائضہ عورت میت کے ساتھ سب کچھ کر سکتی ہے شرعی ضرورت پڑنے پر، جو اس کو کرنا چاہیے. حتیٰ کہ غسل بھی دینے کی ضرورت ہے اگر عورت میت دے سکتی. قربانی کرنا ہے تو کر سکتی، قربانی بھی کر سکتی ہے. اس کے ناپاکی سے قربانی کا، میت کو غسل دینے کا نتھنگ کو لینا دینا نہیں. وہ ناپاک ہے، اس کے سے دوسرے کو پاکی حاصل کرنے مشکل ہوں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے درکی رول وائز. تو لہٰذا جا سکتی ہے، وزٹ کر سکتی ہے. یہ غلط فہمی کامن نہیں ہوتی کہ میت کے پاس نہیں جانا، اور اس کی وجہ بھی دیتے لوگ. ایک تو عورت ناپاک ہے، دوسرا میت اوپر نہیں جاتی، تم کو پکڑ لیتی بولے آ کر ناپاکی کی وجہ سے. کہاں سے اٹھا کر لاتے ہیں نا. تو میں جنرلی میرے اسپیچز میں کہتا ہوں حیض اور نفاس کے مسائل امت مسلمہ نے جنرلی بائبل سے اور خرافاتوں سے لیا ہے، کتاب و سنت سے نہیں لیا ہے. یہ 40 دن کے ایام بائبل میں ہی ہیں، فکس ڈیز. 40 days وہ پیدائش کے بعد رہیں گی بول کے. قرآن و سنت میں بیماری ہے 40 کے بعد کاؤنٹ کیا، اس سے پہلے کبھی پاک ہو سکتی. تو لہٰذا ہمارے پاس جو چلن میں ہے اور جو گھر میں خاندان میں چلتا ہے اور جو آس پاس کے لوگ بولتے ہیں، بس یہی ہے. قرآن و سنت میں نے کہا دیکھا کم دخل ہوتا ہے اس کا. جی نیکسٹ. السلام علیکم سر، مجھے آپ سے ایک سوال ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا، ہسبینڈ کا انتقال ہوتے ہی ساتھ ہی جیسے ہی روح قبض ہو جاتی، وائف کو بولتے کہ آپ دور ہٹ جاؤ، ان کی روح قبض ہوگی، آپ کا ان پر کوئی حق نہیں ہے، بول کر ان کو الگ نکاح توڑ گیا آپ کا ان کے ساتھ، آپ الگ رہ جاؤ. ان کا چھاؤں بھی نہیں پڑنے دیتے، ان کو دکھاتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، لاسٹ ٹائم پہ دکھاتے. ایسے ہی ہمارے پرسوں ہوا سر ایسے. تو دیکھیے عورت اور مرد کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیے وہ باقی رہتا ہے. جبھی تو جنت میں دونوں، اب جنت میں پھر شادی ہوں گی کیا؟ ساتھ ہی رہیں گے نا. ایسا کیسے آپ توڑ دے رہے؟ اگر رشتہ توڑ بھی دے رہے، آپ بول رہے کہ اس کا رشتہ نہیں رہا، تو اس کے بچے کیا ہوں گے؟ اب کچھ بھی وراثت کو کیسے تقسیم کریں گے؟ اب بیوی کو نہیں دیں گے، تمہارا تو رشتہ ٹوٹ گیا تو وراثت نہیں تمہارے لیے. اب کریں گے ایسا؟ نہیں کرتے بھائی. اچھا اس کو خطاب کریں گے تو کیسا کریں گے؟ یہ ان کی زندگی میں جو بیوی تھی وہ یہ ہے، وہ زندگی میں تھی بولتے کیا ایسی بولیں گے نا، یہ فلاں کی بیگم ہے ایسی بولیں گے نا. کیا یہ بولیں گے نہیں جو زندگی میں تھی مرتے رشتہ ختم ہو گیا، نہیں وہ بیوی ان کی.
कैसा इलॉजिकल है, तो ऐसा नहीं याद रखिए, रिश्ता बाकी रहता है। ये सब गलतफहमी का नतीजा। इसके लिए मेरा एक लेक्चर है, 20 मिनट का आंसर है मेरा, क्या मरने के बाद शौहर और बीवी का रिश्ता बाकी रहता है, आप इंशाल्लाह इसको देखिए। बट शॉर्ट में बिल्कुल रिश्ता बाकी रहता है, वो देख सकती है उसको, वो शौहर को गुस्ल भी दे सकती हो चाहे तो, और सब कुछ कर सकती है उसके लिए। किसी ने एक सवाल किया कि हैज की हालत में कुरान और हिफ्ज ये याद कर सकते हैं क्या? तो याद रखिए, अगर आप हाफिजा बन रही है और कुरान को रेगुलर याद करती है और हैज के अय्याम में कुरान छोड़ देने से आप भूलने के चांसेस है, तो हाँ आप उसके अंदर भी उसको याद कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप हदीसी किताबें पढ़ सकती है, तफसीर की किताबें पढ़ सकती है, बस पूरी मसहफ एक साथ हाथ में नहीं ले सकते आप, कंप्लीट कुरान एज अ बुक नहीं ले सकते, बट अब पार्ट समझो, एक पारे की तफसीर आपको पढ़ना, आप हाथ में ले सकते हैं, आप उस पारे की जो आयतें आ रही वो भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि वो कंप्लीट कुरान नहीं है, पार्ट ऑफ कुरान आपके हाथ में है। तो लिहाजा पूरे कुरान को लेने से मना किया उलमा ने, उसके पार्ट पढ़ लेने से, तफसीर पढ़ने से, तफसीर की किताबों में हदीस और कुरान आने से, वो आयतें पढ़ लेने से, आयतल कुर्सी पढ़ के सोने का जो हुक्म है वो करने से कोई फर्क नहीं होता। सूरह मुल्क पढ़ के सोना है ना रात में, पढ़ सकते हैं आप, उसकी उमानियत नहीं याद रही कहीं भी, आप पूरा कुरान लेके हाथ में नहीं पढ़ेंगे। तो आपके पास तो आजकल एंड्रॉइड आ चुका है ना, अब तो कोई मसला ही नहीं रहा, एंड्रॉइड ने तो पूरा इशू ही खत्म कर दिया ना, वो तो मतलब उसमें फिजिकल कुरान है ही नहीं मौजूद कहीं भी, एक पारा भी नहीं और पूरा भी नहीं याद रखे। तो लिहाजा बहरहाल वो कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगर हिफ्स है, भूलने का, यहाँ तक के उलमा ने ये भी इजाजत दी, कोई हाफिजा औरत है और भूलने के चांसेस है, अगर वो छोड़ देंगे इतने अय्याम में, बाद में रिपीट करना पड़ता है ना, तो रिपीट भी कर सकती है इंशाल्लाह जी, उसको कोई मसला नहीं। टीचर है कोई खातून जो बच्चों को पढ़ाती है अरबी वगैरह, अब क्या वो बोलेंगी छुट्टी है बच्चों को इतने दिन, नहीं कर सकती, तो वो क्या करे, अगर बच्चे पूरी मसहफ लाते हैं तो हाथ नहीं लगाएंगे, उसको स्केल वगैरह से पढ़ा दे, और अगर पूरी मुसहफ नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं, उसको याद रखिए, ठीक है। तो उसमें इंशाल्लाह जी कोई। अस्सलाम वालेकुम सर, रोजे की हालत में फजर के बाद हैज हो गया तो रोजा रखना चाहिए, तोड़ देना चाहिए? बहन ने सवाल किया कि रोजा रख लिया और उनको हैज आ जाए तो रोजा टूट जाता है, याद रखिए, चाहे इफ्तार से 5 मिनट पहले क्यों ना आ जाए, या रोजा रख शुरू करते आ जाए, एक ही बात है। किसी ने एक सवाल किया, क्या मेंसेस में दरूद इब्राहिम पढ़ सकते हैं? जहां दरूद पढ़ने की जरूरत है बिल्कुल दरूद इब्राहिम पढ़ सकते हैं, जुमा वगैरह आ जाए आप पढ़ सकते हैं, उसमें मसला नहीं। किसी ने सवाल किया, हैज का गुस्ल के लिए कुछ खास दुआ पढ़कर गुस्ल लेना है? हैज के गुस्ल की कोई दुआ साबित नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि लिखी हुई होती है, अरबी में याद भी कराई जाती है हैज के गुस्ल की दुआ। अब वो कहां से लाए उन्होंने, वो उनको ही मालूम, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उम्महातुल मोमिनीन को ऐसी दुआ नहीं सिखाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं डॉक्टर हूँ, तो ज्यादातर पेशेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जिसके रहते हैं, ऑन एंड ऑफ साइकिल्स, मतलब बीच में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होते रहती, तो उनकी नमाज मतलब कैसे होती, वो पढ़ सकते मतलब? जी तो देखिए, चूंकि आप डॉक्टर है तो मैं सजेस्ट करूंगा, मेरा एक लेक्चर है इस पर, हैज और निफास, रमजान हैज और निफास, 2 आवर्स का लेक्चर है, मैंने उसमें कंप्लीटली इस पर डिस्कस किया, लेकिन शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ, याद रखिए। जिसको ऐसा होता है रेगुलर साइकिल्स होती है वगैरह वगैरह होती है, तो वो खातून क्या करे, तो याद रखिए ऐसे चीज में जो रेगुलर डेज में उसको ब्लड आता है उसको मेंसेस माना जाएगा, और जब वो ब्रेक होकर उसके बाद जब आता है उसको इस्तिहाजा बोलते हैं अरबी के अंदर, मतलब वो मेंसेस में काउंट नहीं होता है। उस हालत में ये होता है कि हर बार वो अपने आप को पाक करेंगी और एक वजू से एक ही नमाज पढ़ सकती है, अगली नमाज के लिए फिर से उसको नया वजू करना पड़ेगा। अब ये हैज और इस्तिहाजा, इसमें डिफरेंस कैसे किया जाता है? तो उलमा लिखते हैं इसमें डिफरेंस सिर्फ ब्लड के कलर से होता है, दोनों में डिफरेंस, ठीक है, जो कि खातून को खुद पता होता है अपने बारे में कि उसका ब्लड मेंसेस में कैसा आता है और नॉन मेंसेस में कैसा आता है। तो जो अलग आ रहा है उसका कलर अलग होता है, तो उसको कहेंगे इस्तिहाजा, और इस्तिहाजा के अंदर नमाज रोजा सब कुछ जायज है, याद रखिए। सिर्फ मसला इतना है कि उसको जब भी खून आएगा वो तहारत लेंगे, तहारत लेने के बाद वो एक वजू से एक नमाज पढ़ेंगे, फिर अगले उसके लिए उसको फिर से एक नया वजू, चूंकि उस पीरियड में फिर से गुस्ल लाने की जरूरत नहीं है, गुस्ल की बिल्कुल जरूरत नहीं, मेंस्ट्रुएशन उसका हो गया, उसने गुस्ल ले लिया, उसका स्पॉट्स आते ये होता वो होता, सब इस्तिहाजा है, उसको फिर से गुस्ल की जरूरत नहीं, सिर्फ तहारत जिसको बोलते हैं उस लेना है। एंड सेम थिंग अगर मिसकैरेजेस के बाद जो ब्लीडिंग ऑन एंड ऑफ होते रहती उसका, तो अगर मिसकैरेजेस के बाद फॉर एग्जांपल एक सर्टेन टाइम है जिसके अंदर पोस्टमार्टम ब्लीडिंग होती है उसकी, फॉर एग्जांपल सर्टेन डेज, जो डॉक्टर्स अगर होने के नाते आपको अगर नॉलेज हो इतना होना चाहिए, 3 वीक्स करके बोलते हैं अगर मिसकैरेज बट होता अगर है, उससे ज्यादा हो रही है तो उससे ज्यादा को आप बीमारी में काउंट करेंगे, और कॉमन प्रैक्टिस इसको आप लेंगे जनरल। तो उलमा ने जो इस पे लिखा है वो ये है कि अगर उसकी बर्थ होती है और बर्थ के बाद 40 डेज तक हो सकता है, ये लास्ट लिमिट है, उसके बाद बीमारी मानी जाएंगी, और उससे पहले हो जाए तो खत्म। तो आप अगर साइंटिफिकली करें 3 वीक्स, ठीक है 3 वीक्स काउंट कीजिए, या 3 वीक्स नहीं आपको 40 डेज तक भी आपको टाइम है इसके अंदर, ठीक है 40 डेज का बीमारी माना जाएगा। उसके बाद भी ऑन एंड ऑफ अगर होती रही तो बाद में तो कुछ नहीं, बाद में 40 डेज के बाद तो उसको नथिंग काउंट ही नहीं किया जाएगा। ये उस खातून के लिए भी हो सकता है जिसको पहले मेंसेस 3 डेज 4 डेज 5 डेज आता था, आप किसी वजह से उसको बर्थ के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद या मैरिज के बाद कुछ ऐसा हो रहा है कि 5 डेज के बाद भी उसको कुछ हो रहा है, तो वो बाद के पीरियड को अगर वो ब्लड वैसा नहीं है तो उन्होंने लिखा कि वो इस्तिहाजा है और ये मेंसेस रहेगा, ये डिफरेंस क्या। मेरे वो लेक्चर आप जरूर सुनिए इंशाल्लाह, मैंने काफी उसमें डिटेल में फतावे वगैरह डिस्कस किए इस मसले पर। चलो इंशाल्लाह 5वां इंशाल्लाह देखेंगे, निकाह में औरत की कोई पसंद नहीं,
ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے، یاد رکھیے کہ عورت کا نکاح میں اس کی کوئی پسند نہیں ہے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں. انشاءاللہ آگے ہوگی ٹاپک چھوٹے چھوٹے یاد رکھیے، یہ 2 ٹاپکس تھوڑے بڑے بس. تو عورت کی کوئی پسند نہیں سمجھا جاتا ہے، ایسا سمجھتے ہیں کچھ مسلم بھی ایسا سمجھتے ہیں، اور کچھ جو لوگ بیچارے نالج نہیں ہے جن کو وغیرہ وغیرہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ نکاح میں عورت کی کوئی پسند نہیں. یاد رکھیے. اب آپ کیا بولتے ہیں، آپ کی کیا سوچ ہے اس معاملے میں، یا آپ نے کیا سمجھا آج تک اسلام کو، کیا لگتا ہے پسند ہے نہیں ہے کیوں ہے؟ بیسیکلی شریعہ پوائنٹ چھوڑ دیجیے، ایسی بولی بیسیکلی کیوں ہے، نہیں وہ نہیں، ایسی دل سے بولیے آپ، ایک جنرل بات، جنرل ایسی بات بولے بتائیے. دنیا میں چھوٹی چیز جو آپ کو پسند نہیں آتی ہاتھ نہیں لگاتے کہ پوری زندگی کا سوال ہے کیسے ہوں گا. شریعت تو آئیں گی، شریعت تو بالکل انسانوں کے لیے بنائی ہوئی ہے نا، تو انسانوں کے مزاج کے اعتبار سے ہو، ان کے لیے جو اچھا اس کو حکم دیتی کرنے کا، ان کے لیے جو برا اس سے روکتی ہے، سمجھ رہے بات وہ تو ہے. لیکن ایک جنرل سینس کیا بولتا ہے، مجھے اگر یہ موبائل پسند نہیں تو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، چاہے آپ 1 لاکھ کا نہیں 10 لاکھ کا لا کے دیجیے، مجھے پسند نہیں. اس کو بولتے ہیں چوائس، پسند. اب کسی کو گدھا پسند آ گیا تو آ گیا، تو کرنا کیا ہے بھائی، پسند آتا ہوتا ہے نا ایسا. آپ کسی کو بول رہے ہیں یہ بائک لو اتنے سی سی کی ہے اتنا تیز بھاگتی، میرے کو گدھا اچھا لگ رہا. ارے گدھے پہ سواری بھی مشکل ہوتی، وہ چلتا بھی زیادہ تیز نہیں، گدھا اچھا نہیں. آپ کی پسند آپ کیجیے، مطلب پسند کا مسئلہ ہے نا. بیسیکلی دل پہ کسی کا کنٹرول ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا دل پہ کنٹرول؟ کیونکہ اس کا مزاج اللہ تعالیٰ نے ویسی بنا. حدیث کے اندر ہے کہ دل انسان کے اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے. ایسے کیا اسے کیفیت نہیں معلوم ہوتے ہیں، اللہ جب چاہے ان کو پھیر دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا کبھی اتنے شدید قسم کے اسلام کے خلاف لوگ اچانک اسلام میں جب آتے ہوتے اتنے زیادہ اسلام کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں کہ آپ بولتے ہیں ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں کیا؟ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا، کب اللہ پھیر دے کس کے دل کو ہدایت کی طرف. اسی لیے مرنے تک کسی کے بارے میں یہ نہیں بولنا چاہیے تو جہنم میں جائیں گا، ہے نا، یہ تو ہم نہیں جانتے وہ مرے گا ہدایت پر یا نہیں، یا ہو سکتا آخر میں وہ کفر چھوڑ کر ہدایت اپنانے. بہر تو نکاح میں عورت کی پسند نہیں، آپ نے جنرل خود جواب دے دیا، جو چیز آپ کو پسند نہیں آپ نہیں لیتے، تو پھر کیسا آپ پسند کریں گے؟ کوئی عورت کیسے پسند کریں گے اس کو جو چیز پسند نہیں ہو کرے؟ اب آئیے اس تعلق سے ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں عورت کی پسند کتنی امپورٹنٹ ہے. واقعہ سنیے، غور سے سنیے. جو لوگ یہ بولتے ہیں اسلام محبت کے خلاف ہے، ایک محبت کا واقعہ حدیث کے اندر، ایک لو سٹوری بہترین. انگلش میں جب بھی کوئی چیز آگے لوگ اس کو الگ معنی ملتے ہیں، کیا چھچوری باتیں کریں، لو سٹوری. ایک محبت بھری کہانی، کتنا اچھا بولے نا محبت بھری. تو ایسا مت کیجیے، ایسا ہوتا نا مائی ڈیئر، تو وہ انگلش میں کو بولے نا اتنے نزدیک رشتے دار نہیں ہے تمہارے ہم، مائی ڈیئر. تو ایک صیغہ ہے محبت کا جو عربی انگلش میں ہوتا ہے. بہرحال تو ایک محبت کی کہانی، ایک لو سٹوری سناتا ہوں میں آپ کو، مغیث رضی اللہ عنہ کی کہانی. واقعہ کس طرح سے، واقعہ اس طرح سے یاد ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو ایسی ویسی شاذ ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال کے نہیں آیا، ایک دم کامن واقعہ ہے، بخاری کی روایت. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں بریرہ رضی اللہ عنہ کے شوہر غلام تھے، بریرہ اور مغیث یہ ہسبینڈ اینڈ وائف تھے، لیکن کب؟ غلامی میں. غلامی سے جب آزادی ملتی ہے تو وہ جو غلام لوگ ساتھ رہتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف، ان کو چوائس ہوتی ہے یا تو اپنے واپس سے اس کے ساتھ رہے یا اس کو چھوڑ دے، کیونکہ ان کی ملکیت بدل گئی ہے. اب یہ لمبا مسئلہ ہے، کیوں کیا آپ اس کو ڈیٹیل میں کبھی ڈسکس کر سکتے ہیں یا کسی کتابوں میں پڑھیے آپ. لیکن جب بھی دو اگر لوگ غلام اور میرڈ ہو الگ ہونا، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک آزاد ہو گیا تو اس کو چوائس باقی رہتی یا تو کنٹینیو کرے اپنے میرج کا تو ڈیزالو کر دے. بریرہ آزاد ہو گئی اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ مغیث کے ساتھ میں نہیں رہوں گا. اب سنیے واقعہ. تو غلام تھے اور مغیث غلام رہ گئے اور مغیث ان کا نام تھا. بریرہ رضی اللہ عنہ نے آزاد ہونے کے بعد اپنے شوہر مغیث سے علیحدگی اختیار کر لی، گویا میں اس وقت ان کو دیکھ رہا ہوں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایسا دکھ رہا ہے کہ جیسا میں ان کو دیکھ رہا ہوں. اور جب وہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے، میں واقعہ پرانا ہے آپ سے بعد میں ڈسکس کر رہے تھے، گویا میں ان کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جب بریرہ کے پیچھے جو ہے مغیث روتے ہوئے چل رہے تھے اور ان کے آنسوؤں سے مغیث کی داڑھی تر تھی اور بریرہ ماننے کو ریڈی نہیں تھی. کیونکہ انسان تو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پاگل ہو جاتا ہے، اتنے دن ساتھ رہے، اب آزادی مل گئی تو بریرہ کا یہ کہنا تھا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. تو عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں مجھے اس کو دیکھ کر مجھے مغیث آج بھی یاد آ رہا ہو، کیسے روتے گھوم رہا تھا بریرہ کے پیچھے اور پوری داڑھی ان کی تر تھی. روایت کے الفاظ سنیں، داڑھی تر ہو رہی تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے کہی کھڑے کھڑے کہ میں ابھی بھی یاد کر رہا ہوں اس کو دیکھ کے تو عجیب ہو رہا ہے مجھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ کو مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے نفرت پہ حیرت نہیں ہو رہی؟ اس کی کتنی محبت ہے شدید اس عورت سے اور اس عورت کی اس سے کتنی نفرت ہے، کیا تم کو دیکھ کے حیرت نہیں ہو رہی؟ ان کے عمل کو حیرت نہیں ہوتی ہے؟ آخرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ مغیث کے تعلق سے میں ریکمنڈیشن کرتا ہوں جا کے بریرہ کو مان لو، ہسبینڈ وائف رہ چکے ہو نا تم پہلے، مان لو اس کی بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، خود جا کے ریکمنڈیشن کے لیے گئے اور جا کر کہا اور فرمایا تم اس کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل کیوں نہیں دیتی بریرہ؟ کون بول رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مذاق نہیں ہے کیا تم اپنا فیصلہ بدل کیوں نہیں دیتی جو ہے بریرہ؟ انہوں نے عرض کیا سنیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اس کا حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ آپ پہلے یہ بتائیے تو اس کے بعد میں اپنی بات کہوں گی. آپ کا حکم ہے تو پھر میں مجبور ہوں، یہ بالکل نیچرل ہے. نبی نے کوئی چیز کا حکم دیا تو واجب ہو گیا.
اور اگر آپ کا مشورہ ہے تو میں پھر کچھ اور ڈیسیجن لوں گی، آپ پہلے یہ کلیئر کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو صرف مغز کی طرف سے سفارشی بن کے آیا ہوں، میں ڈیسیجن میرا حکم نہیں ہے. تو آپ کیا فرمایا انہوں نے سنے؟ تو انہوں نے کہا مجھے مغز کے پاس رہنے کی خواہش نہیں ہے، چھوڑ دیا انہوں نے نہیں. اتنا کلیئر کانٹیکسٹ ہے. ہسبینڈ وائف تھی غلامی میں، آزاد ہو گئی، اسلام نے عورت کو چوائس دی، وہ ساتھ نہیں رہنا چاہتی اپنے ہسبینڈ کے جو اس کے غلامی میں ساتھ وجہ ایکس وائی زیڈ اے بی سی ای ایف جی کچھ بھی ہو سکتا ہے، چھوڑ دیا. تو عورت کی چوائس کو امپورٹنس ہے ہی نہیں ہے. عورت کا واقعہ ہے نا، ہے ہی نہیں امپورٹنس. کیسی عورت معلوم آپ کو؟ غلام تھی. جو کل کا غریب آدمی مالدار ہو تو آپ کیا بولتے کبھی کبھار سے کوئی بات نہیں سنا تو کل کے ہمارے سامنے کیا ہے دیکھو کیسے نخرے کرو. بٹ رائٹس تو رائٹس ہیں، حقوق تو حقوق ہیں. آزاد آج ہوئی ہو کل ہوئی، اب اس کے رائٹس ہے آزاد عورت کے جیسے. تو کیا کہہ رہی ہے اللہ کے رسول آپ پہلے وضاحت کیجیے، حکم یا سفارش، آپ کا مشورہ کا مشورہ تو کا نہیں ماننا. عورت کی چوائس کا اتنا امپورٹنس میں سمجھتا ہوں واقعہ کلیئر ہے. اور اس سے ایک بات بھی کلیئر ہے، اسلام میں محبت کی حقیقت ہے، لیکن وہ ایک رائٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہے، رائٹ ٹائم پر ہوتی ہے، رائٹ لوگوں سے ہوتی ہے، اور اس کے اندر ولی کی دخل ہوتی ہے. عورت کا معاملہ ہوتا ہے، خود سے نہیں کر سکتا ایک عورت، خاص طور سے ولی کی رضامندی اس کے لیے کنڈیشن ہے میرج کے لیے. بہرحال تو یہاں بات آ گئی زبردستی ان کا عورت کی پسند کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. آگے بات سمجھ. تو یہ تھا چوائس. 6 پوائنٹ یاد رکھیں، زبردستی شادی کی جا سکتی ہے عورت کی، یہ تو صرف چوائس پہ تھا. اب زبردستی شادی کی جا سکتی نہیں ہے، میں نے دونوں کو الگ اس لیے رکھا کہ وہاں نکاح کسی کی پسند کے بغیر میں رکھا اور یہاں میرج کے بارے میں. دیکھیں زبردستی کی شادی کی جا سکتی نہیں جا سکتی اسلام میں. فورس میرج جس کو کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں ہاں یا نا؟ آپ خود نہ بول رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے بیسیکلی جو ہے کوئی چیز کسی انسان سے شادی نہیں کرتی اس کو پسند، تو بس پسند کی بات ہو رہی تھی، اب میرج کی ہوئی. اب اب وہ پسند نہیں تھا پھر بھی کسی نے شادی کر دی اس سے پکڑ کے. یہ کون ہو سکتا کرنے والا؟ باپ کے آنسو، ماں کی جھوٹی جھوٹی قسمیں، اور وہ دودھ نہیں بخشوں گی اور یہ نہیں کروں گی اور تم نے میرے کو یہی کیا، اب تم سے یہی تھا کیا. چوائسز میں بھائی آپ نہیں یہ فورس ڈال سکتے. ایسا یہ فورس تھوڑی دیر کے لیے اثر کر سکتا ہے لوگوں پر، لیکن سال 2 سال کے بعد آدمی اوب جاتا ہے، اوب جاتا ہے، نیچرل ہے. بہرحال ٹھیک ہے. تو نکاح زبردستی نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھ لیجیے. چوائس بھی زبردستی نہیں کرا سکتی. ہاں باپ بول سکتا ہے بیٹے 1 2 3 میں کوئی لڑکے پسند آ رہے، تم پہلے بولو پریفرنس کس کو دوں، تو پھر میں آگے جاتا ہوں. یہ نمازی ہے، دیندار ہے، روزدار ہے، پرہیزگار ہے، فلاں 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 ہے، اور دیکھنے میں بھی ایسا دیکھ لو فلاں، یہ بھی ایسا یہ بھی ایسا. میرا دل چاہتا ہے سیکنڈ نمبر والے سے کرو چونکہ مالدار ہے، اپنے دوست کا بچہ ہے، فلاں فلاں ایسا ایسا ہے. بیٹی بولیں گی بھائی ٹھیک ہے میں سوچ کے بولتی ہوں، میں ایسا ایک دم نہیں کرتی ہوں. اور بھی کئی دلائل ہے، ایسا بہن نے کہا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہا، کئی دلائل ہے. ابھی ہم اس ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. خیر ایک واقعے سے میں نے بتا دیا اس کی چوائس امپورٹنٹ ہے، عورت کی پسند ناپسند. یہاں ہم دیکھیں گے زبردستی کی شادی کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی. یاد رکھیے شادی میں لڑکی کی اجازت کنڈیشن ہے، شرط ہے، کنڈیشن ہے. اگر لڑکی نہ بول دے تو شادی نہیں ہو سکتی. تو لڑکی کے لیے کنڈیشن کیا کیا بتایا تو آپ کو. یہ شادی کے لیے کنڈیشن کیا کیا؟ ولی کا راضی ہونا لڑکی کے معاملے میں، ایجاب و قبول ہونا، لڑکی کو لڑکا پسند ہو، لڑکی کو ہاں یہ ہونا، یہ سیکنڈ کنڈیشن ہے. تیسرا مہر کا طے ہونا، اور چوتھا 2 گواہ ہونا. یہ کنڈیشن ہے میرج. کنڈیشن وہ چیز ہوتی ہے جس میں ایک بھی اگر مس ہو جائے تو نکاح انویلڈ ہو جاتا ہے. تو پسند کنڈیشن. تو کوئی بھی مسلم والد ایسا ہوتا نہیں الحمدللہ، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو غلطی کر رہا ہے. پھر میں بتانا چاہ رہا ہوں ایسا نہ کرے، اس کی چوائس کا بالکل موقع یاد رکھے، چونکہ یہ اس کی شرائط میں سے. ایسا ہی مسلم کی روایت ہے، یاد رکھیے آپ نے فرمایا غیر کنواری عورت کا نکاح اس کی واضح اجازت کے بغیر نہ کرو. مطلب جو کنواری نہیں ہے، مطلقہ ہے، بیوہ ہے، اس کی واضح اجازت چاہیے. مطلب اس نے بولے ہاں، اس نے بولے نہ، اس کی واضح ہاں ہونا. اور سیکنڈ آپ نے اسی حدیث فرمایا کنواری کی اجازت اس کی خاموشی ہے. تو اگر کنواری خاتون ہے اور اس کے ابا پوچھ رہے بڑے لڑکا پسند ہے کیا، اور آپ خالی خاموش بیٹھے اور دل میں کوس لے رہے ابا کو سمجھتا نہیں کیا، کچھ بھی اٹھا کے لا لے رہے امی کو، تو نہیں ہاں نہیں کر. آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ نہ چونکہ آپ کی خاموشی ہاں ہاں ہوتی ہے. نہیں ابھی نہیں، سوچیں گے اب اخلاق کے ساتھ اچھے انداز. یہ نہیں کہ ابا کچھ بھی سوچ رہے گا تو بیچارے ناراض ہو جائیں گے، یار بچوں کو پالو اور ایسا کچھ ابا کچھ بھی سوچ رہے گا. ابا کچھ بھی نہیں سوچ سکتے، بہت سوچ سمجھ کے سوچیں گے. اب آپ کا بھی کام ہے ان کو اور کچھ مشورے دے، بات چیت ہو، کیا بولتے ہیں اس کو، ڈائلاگ ہو، ڈسکشنز ہو. آپ کو کوئی چوائس ہے وہ سامنے رکھے، وہ ساری چیزیں برحال ہو سکتی ہے. وہ کیسے کیا، تو میرا اس پہ لیکچر آلریڈی ریکارڈڈ ہے لیکن ایڈٹ نہیں ہوا، انشاءاللہ نیٹ پہ آئیں گا ضرور فورس میرجز کے تعلق سے. بہرحال چلیے تو یہاں آ گیا خاموش نہیں رہنا. پھر آپ کنوارے ہیں تو آپ کو بولنا چاہیے، اور اگر کنوارا نہیں ہے کوئی خاتون کنواری تو اس کو ولوری ہاں بولے بغیر اس کو کاؤنٹ نہیں ہوگا. اور کنواری لڑکی چونکہ شرماتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی خاموشی ہاں ہے، ورنہ اس کو نہ بولنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں واضح ہو جائے کہ نہیں ہوتی اسلامی کلی. اسی طرح جو ہے خنسا رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. وہ یہ کہ خنسا رضی اللہ عنہ کے والد نے ان کو زبردستی نکاح کر دیا تھا ایک شخص سے. وائی کہ اللہ کے رسول میرے والد نے زبردستی میرا نکاح کر دیا تھا. آپ نے کہا کیا کروں؟ تو کہا مجھے آدمی پسند نہیں لڑکا، تو کہا میں تیرا نکاح فسخ کر دیتا ہوں. اور آپ نے ان کا فسخ کر دیا، توڑ دیا. اتنا امپورٹنٹ ہے ایک لڑکی کی چوائس. فورس میرج اسلام میں الاؤڈ نہیں. اچھا فورس میرج ہمارے سماج میں ہو رہی ہے، صرف لڑکیوں کی نہیں ہو رہی ہے، یہ غلط فہمی مت رہی آپ.
اگر ہمارے اس کنٹری میں اگر لڑکیوں کی فورس میرجز ہوتی تو یورپ اور امریکہ میں لڑکوں کی فورس میرجز ہوتی, معلوم آپ. اب وہاں کیسا فورس میرج, اتنے آزاد ملک میں بتاتا ہوں میں کیسے ہوتی. امی ابا جاتے انڈیا سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, بچہ پیدا ہوتا امریکہ میں, یو ایس میں, لیکن ان کی تڑپ رہتی, تڑپ کہ اپنے سگے بھائی کی بچی جو کبھی دیکھی نہیں امریکہ یو ایس, وہاں اس کو شادی کر کے لائے. اب یہ لڑکا جو یو ایس سے پیدا اس کو پسند نہیں آتی. اب امی کے شروع ہو جاتے وہی جال بنتے ہو, دودھ معاف نہیں کروں گی, یہ نہیں کروں گی, تو اس سے کرنا پڑے گا, فلاں کرنا پڑے گا. یہاں بول دوں میں خود پرسنل وزٹ میں دیکھا میں نے لڑکوں کی فورس میرجز, جو فورس ان کو وہ نہیں ہوتا فزیکل فورس, ان کو کیا بولتے آپ سائیکولوجیکلی اتنا بمبارڈمنٹ کرتے, یہ نہیں ہوں گا تو مرا منہ دیکھیں گا میرا, آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ سب باتیں جو بھی ہوتی ہے نا, مرا منہ, میری لاش پہ جانا پڑے گا تیرے کو, مرے گا تیرے دودھ نہیں بخشوں گی, میں ایسی مر جاؤں گی, تیرے کو بغیر معاف کیے کہ تیرے کو آگ کر دیتی ہوں زندگی میں, تو نافرمان اولاد ہے میری ڈکلیئرڈ, فون لا کے بہن کو, بہن نافرمان ہو گیا یہ میں نے حقال, ابھی بیچارہ وہ جو عذاب آئیں گا بول کے ڈر سے کر لیتا. اب کیا ہوتا ہے اس کو پرابلم معلوم آپ کو, پریکٹیکلی مجلس میں بھی جانے کو اس کو شرم آتی, کیونکہ یہ انگلش بولنے والا پیدا انگلش معلوم ہوا, اب گھر والے خود پنجابی لا لی, ہم نے اتنی اچھی ہمارے دیش کی کھانے بنا رہی, اصلی کی بنا رہی گھر میں آ کے, اس کو کچھ پسند نہیں, اس کا نہ رہن سہن پسند, نہ اوڑھنا بچھونا پسند, نہ کچھ. یہ ساتھ دعوتوں میں نہیں لے جاتا ہے. تھوڑے دن بعد کیا کرتا ہوں, بولتا یا تو میں طلاق دیتا ہوں, یا تو خاموشی سے میرے ابا امی کی تم چوائس سے گھر میں رہو, اور پھر سیکنڈ میرج کر لیتا, کہیں بولتا نہیں گھر میں, یا پھر اس سے گھنونی چیز ہوتی ہے, وہ دونوں آ جاتے ہیں ساتھ, یہ بولتے ہیں اپنے اوپن ریلیشن شپ بنیں گے, تیرے کو جو کرنا ہے تو کر, مجھے جو کرنا ہم کریں گے, ایک کمرے میں صرف ساتھ رہیں گے, باقی نہ تھیں گے, اور اس پہ ایگری ہو جاتا دن. کیا کریں گے پھر, اس کو چونکہ گرین کارڈ ہونا تھا, یو ایس سٹیزن, وہ آ گئی, اس کو معلوم آپ جانتے ہو ڈم بھی کرتا تھا, مجھے کچھ نہیں, اپنی زندگیاں بنا, ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. فورس میرجز بالکل نہیں اسلام میں الاؤڈ نہیں, یاد رکھیے, میں نے آپ کو یہ بتا دیا, یاد رکھیے. اگر پہلے پسند نہیں تھا نکاح سے اور بعد میں پسند آ گیا تو وہ کنٹینیو ہوئی وغیرہ بات, تو بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن اب میری بات سن کے آپ جا کے نکاح توڑنے کے چکر میں مت رہیے, یاد رکھیے. میں نے نیا پوائنٹ دے دیا, یہ میننگ وہ نہیں تھا, کیونکہ سوشو اکنامیکلی اور پورا سماج اور کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی ہے میرج میں, میں نہیں جانتا ہوں. آپ لوگوں کو ساری چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے, بیسٹ پاسبل چیزیں پہلے ہی نہ بولنا چاہیے. بات کی نام ہے, بہت نقصانات ہوتے ہیں, یاد رکھیے, دنیا اور آخرت. کئی لوگ اپنے جان گنوا دیتے, کئی لوگ اپنا مال گنواتے, کیسز ہوتے ایک دوسرے پر, کیچڑ اچھالنا شروع ہوتا, وہ ادھر سے اچھالتا, کیوں چھوڑ کے اس نے کہا, یہ ادھر سے اچھالتا کیونکہ اس کو پسند نہیں آتا لڑکے کو بولنا, اس کو کوئی اور پسند تھا, میں ساتھ رہا. کئی تماشے ہوتے, لیٹرلی پہلے ہو جانے تو جو ہو رہا ہے, آپ نہ پسند ہے تو بول دیجیے, لیکن شرعی اعتبار سے آپ کی پسند ہے جو آپ بتا رہے ہیں یہ ڈسکرائب کریں. جی کوئی کوشچن ہو تو دو کوشچن انشاءاللہ جی اس پہ لیں گے. آج کل لڑکے تو غریب لڑکیوں سے نکاح تو کر لیتے ہیں, لیکن لڑکیوں کو کبھی لڑکے سے نکاح, غریب لڑکے سے نکاح کرنے کے لیے گھر والے اعتراض کرتے ہیں. مطلب لڑکے غریب لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں لیکن لڑکیوں کو غریب لڑکے سے نکاح نہیں کرنا, ایسا کیوں؟ سوال یہ ہے کہ بھائی لڑکے تو غریب لڑکیوں سے نکاح کر لیتے ہیں, ریزن ہوتا ہے کہ بھائی غریب ہے, لیکن اگر لڑکا غریب ہے تو گھر والے نہیں بولتے ہیں. ایکچولی اس کی وجہ وہ سوشو اکنامیکل سٹیٹس ہوتا ہے, اور کبھی بار ان کو ایسا لگتا ہے پیرنٹسوں کی لڑکی ابھی تو ہاں بولے, لیکن بعد میں شاید وہ جب اس کا فائنینشیل ڈیموشن ہو جائیں گا نا, اوپر سے نیچے آ جائیں گے, تو مے بی وہ رہنے کا گھر, مے بی وہ کھانا پینا, مے بی وہ رہن سہن, مے بی وہ آنا جانا, مے بی وہ گیجٹس یوز کرنا آپ کو نہیں ملیں گا, تو بعد میں بہت سارے کلیشز ہوتے ہیں. یا پھر ایک تھاٹ یہ بھی ہوتی ہے, لڑکے والے کہیں کچھ چنگل میں تو نہیں ڈال رہے لڑکی کو, مطلب ایسا کہ وہ کر دینا پھر ان کی دولت مالداری سے ادھر ٹرانسفر ہوں گی, تو کئی ریزنز ہوتے ہیں, تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر دیندار لڑکا ہو تو اس کی غریبی اور امیری دیکھی نہیں جاتی, اس کی نیشنلٹی بھی دیکھی نہیں جاتی. واقعہ سنو آپ کو میں, واقعہ قرآن کا ہے. ایک شخص جو اپنے ملک کو چھوڑ کے آیا, مطلب بے ملک, اور وہاں اس پر کیس ہے, اس کے بعد غیر قومیت کا, وہ اسرائیلی اپنے نسل سے, تو وہ نسل الگ, ملک الگ, گھر سے در بدر, اپنا گھر چھوڑ کر, مطلب ایک کیس چل رہا, بھاگ کر آیا ہے اور آ کر ایک جگہ رہتا ہے, اور وہاں کے ایک بڑے عزت والے شخص وہ ان کو احتراماً کہتے ہیں کہ میری 2 بیٹیاں جن میں سے ایک سے نکاح کرنا چاہو آپ کر لو. اس کا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام. تو یہاں مالداری کہاں تھی, غریب تھے, سسر کے پاس کام کیا کتنے زمانے تک. تو بہرحال اگر دینداری ہے تو یہ سب نہیں دیکھنا چاہیے, بٹ اگر وہ دیکھتے ہیں پیرنٹس, تو ریزن میں بتا رہا ہوں آپ کو, سوشو اکنامیکلی ہو سکتا بچی نہیں رہ پائیں گے, یہ ہوتا ہے. تو بچے اگر اس کو کلیئر کہے کہ دینداری دکھ رہی ہے تو کیوں نہ اس کو ہاں کہا جائے, باقی چیزیں میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کروں گی. تو بہرحال کچھ چیزیں بہرحال ہو سکتی ہے اس میں, تو کلیریفیکیشن ہو جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں ایشو انشاءاللہ جس میں ہوگا. کسی نے ایک سوال کیا, آج کل بہت سارے لوگ لو میرجز کرتے ہیں, مطلب ولی کے بغیر نکاح کر لیتے ہیں, باپ کی اجازت کے بغیر کر لیتے ہیں. تو کیسا میرج درست ہے, وہ دوست وغیرہ کو ولی بنا لیتے. یاد رکھیے ولی کی موجودگی میں, اور ولی باپ ہی ہوتا ہے, یاد رکھیے باپ کی غیر موجودگی میں بھائی ہوگا یا دادا ہوگا, دادا کی غیر موجودگی میں چچا ہوگا, چچا نہیں ہوں گے تو نانا یا ماموں بنیں گے. ولی کوئی بھی ایرا غیرہ نفتو کہرا نہیں بن سکتا, وہ اس کا محرم ہی ہوتا ہے سر. تو محرمات کی فہرست گن لیجیے, ان سے شادی نہیں ہوتی ہمیشہ, وہی ولی بن سکتے ہیں. تو پہلا ولی ہے تو دوسرا نہیں بن سکتا. ایسا اگر باپ موجود ہے دادا بھی ولی نہیں بن سکتا ہے.
یہ نہیں کہ دادا کو منا لیے, حضرت چلے گئے بوڑھے, ان کو سمجھ میں کچھ آتا نہیں اور ان سے کروا لیے, نہیں ہوتا. تو باپ ہو, ہاں باپ پاگل ہو گیا, سٹیا گیا, یا اپنی ولایت کو خود بول رہا کہ بیٹے تم دے دیا, ابا کو دے دیا میں نے ولایت, ابا میرے جو بول رہے کر دو, وہ ایک الگ بات ہے, سب باہر رہتے ہیں. تو بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوتا. تو لو کسی کو لو میرج, مطلب میرج بغیر لو کے تو ہوتی نہیں, یہ بات تو طے ہے نا. کسی محبت میں شادی تھوڑی کرتا ہے. لیکن لو میرج سے مراد یہ کہ آپ خود پسند کر لے, خود طے کر لیتے, خود بھاگ لیتے, خود شادی کر لیتے, یہ غلط ہے. آپ کو کوئی لڑکا اچھا دکھ رہا ہے, آپ کیا کریں گے؟ گھر والوں کو آپ گھر پہ جا کے ابا کو بولے تو ابا تو منہ پھوڑ دیتے ایک دم بغیر سوچے سمجھے, چونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا. بچی نے ابا کو بولی, ابا خود اپنی شادی کا نہیں بول سکے ان کے ابا کو, بچی نے آگے بول دی پسند ہے. اچھا پسند ہے بولنا الگ ہے, پسند کر کے آ کے بولنا پسند ہے, یہ بہت ڈینجر بات. آپ نے پہلے ایکشن لینے سے پہلے بات کرنا چاہیے تھا. پسند کر لیا, افیئر کر لیا, ابا کو بول رہے جا کے, مطلب اس کو ہاں بول دیا اور ان کو بول رہے, اب ان میں خامخواہ کا جھگڑا دونوں میں. ایسا نہیں ہوتا. اب لڑکی کو لڑکا پسند ہے, کیوں پسند ہے کو لڑکا لڑکی کو؟ اس لیے کہ وہ کچن لگا کے اچھے سے گھماتا ہے کالج میں, اس کی بائک بہت تیز چلتی ہے, ہاں بہت ہوشیار لگتا ہے, کلاس میں کوشچنس کرتا ہے. لڑکیوں کے احساسات کو تو خالی دیکھ کے سمجھ جاتا ہو, رو رے غصے میں ہے, یہ ہے, سب فالتو باتیں ہیں, سب فالتو باتیں. وہ آدمی اگر ایسا آپ کے ساتھ کرے تو سب کے ساتھ ایسی کرتا ہوں گا, سمجھ رہے بات؟ یہ ٹیوننگ نہیں جمتی, یہ تو وہ ہے شکاری ہے جو جال ڈال کے کالج میں بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہو سکتا ہے کسی لڑکے کو دیکھ کے لگے اس کی دینداری بڑی اچھی ہے, بولنا چاہیے گھر میں, کوئی اس سے بات نہیں ہوئی, کوئی اس کمٹمنٹ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, جسٹ خالی ویژن ہے. اب گھر میں بات چیت چل رہی, بچی کی شادی کرنا ہے, بچی کی شادی کرنا, تو جسٹ کوٹ کر دیا آپ نے, اور ابا کو کوٹ مت کیجیے, تو دوسری جگہ کوٹ کر دیتے آپ, ٹھیک ہے. وہ سمجھ میں نہیں آتا نا اچانک ایسا کوئی بولے. لیکن آپ نے آپ کے بہن کو بولا, تم دیکھو بات چل رہی تو بول کے دیکھو, ایسا امی کو بولا آپ نے کہ اب کر ہی رہے آپ, تو خالی جسٹ کچھ بھی ایسا نہیں, بٹ جسٹ ایک چوائس ہے میری, دیکھ لیجیے آپ, اتنا ہی, اور کچھ نہیں. ریلیجن اچھا دکھتا, دیندار دکھتا, فلاں فلاں قاری حافظ, اتنا بس کافی. پھر وہ امی اور بہن باقی ساری چیزیں انشاءاللہ کریں گے اگر خیر خواہ ہے تو, ورنہ اگر آگ میں تیل ڈالنے والا کام کرے تو ایک نیا مسئلہ. لیکن بہرحال یہ آپ نے اپنا کام کر دیا. وہ لوگ نہیں بول رہے تو آپ دائرے کی بات کر کے دیکھیں, یہ ہے آپ کا طریقہ بات. کوئی لڑکا اس کی شادی کی بات چل رہی تو ابا سے خالی بول دے کہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا, میری کوئی کمٹمنٹ اور پسند نہیں ہے, کوئی افیئر نہیں میرا, بٹ جسٹ آپ جا رہے ہیں تو دیکھ لیں. وہ کریں گے اچھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. یہ طریقہ اس کا ہے اور یہ ہونا چاہیے. جب میں نے نکاح کا ارادہ کیا تو میں ایک دن صبح اٹھا, صبح اٹھ کے امی کو 3 پتے دیا, 1 2 3. پہلا گھر یہاں جانا, یہاں بولے تو ہاں ٹھیک, نہ بولے تو دوسرے گھر جانا, ہاں بولے ٹھیک, یا تیسرا گھر جانا. ہمارے ابا نکلے 9 بجے اور 10 بجے آ گئے, بولے پہلے گھر والوں نے ہاں بول دی, ٹھیک ہے ڈن کر دو. اتنا ہی تھا. منگل کو رشتہ گیا اور سنیچر کو میں نے شادی کری. لوگوں نے اپنے جمعرات کو کریں گے, جمعرات کو نہیں کرنے کا, جمعہ کو بھی شادی نہیں کریں گے, اتوار پیر اتوار سنیچر کو شادی کریں گے. لوگ نہیں کرتے عام طور پر, منوس مانتے اس دن, اس وجہ سے میں سنیچر تک رک گیا تھا. تو ایسی شادی نہیں, بس صبح اٹھے رشتہ طے ہوا اور 3rd ڈے یا 4th ڈے میرا جو بھی منگل سے سنیچر تک کا جو ٹائم تھا اس میں شادی ہوتی. ایسی ہی ہے بھائی, آپ کو پسند ہے 1 2 3 آپ کی چوائسز. اب چوائسز بولتا نہیں, میں دیکھ رہا تھا سب کو پسند تھی, میرے سب کو معلوم, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بٹ نون ہوتا ہے, دیکھیے سماج میں نون ہوتی ہے چیزیں, وربلی نون ہوتی ہے, عورتوں میں چرچا ہوتا ہے لوگوں کی دینداری کا وغیرہ وغیرہ. یہ ایسی جھکی چھپی چیزیں نہیں ہوتی, کچھ چیزیں بہت اوپننس کے ساتھ ہوتی ہیں. مجھے پتا تھا فلاں فلاں ان کے والد یہ ہے, یہ فلاں ان کے والد یہ, ان کے بچے یہ فلاں ذمہ داری کا ادا کرتی, پروگرامس میں یہ کرتی, چل ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے. ایسی کچھ کمٹمنٹ لیڈی چاہیے تھی. تو 1 2 3 چوائس, آپ جاؤ تینوں میں سے جو ہاں بول دی فرسٹ, وہ گھر پہ ہم رک جائیں گے. تو فرسٹ گھر پہ رشتہ بھرت ہو گیا. تو ایسا ہوتا ہے. تو آپ کی چوائس ہے, آپ کی پسند ہے, آپ اس کو بتا سکتے ہیں اچھے انداز سے. جی ایک سوال آپ سے لیں گے اس وقت. جی گھر والے لڑکی کے لیے رشتہ ڈھونڈے اور وہ لڑکی بول رہی کہ مجھے نکاح نہیں کرنا ہے, اور گھر والے زبردستی کر رہے, تو کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے لڑکی کے گھر والے شادی کرنا چاہ رہے ہو, لڑکی اس کے لیے راضی نہیں ہے, تو یہاں سب سے پہلا کوشچن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریزن کوٹ کرنا پڑے گا پیرنٹس کو کیوں نہیں. سمجھے نا, مطلب جو بھی ہوگا XYZ ریزن اس لڑکی کا اس نے کوٹ کرنا چاہیے. کیونکہ پیرنٹس بولیں گے پھر وہ کیا زندگی میں تم ہمارے ساتھ رہیں گے, کیا پلان ہے تمہارے فیوچر کے, تو آپ کو کوٹ کرنا چاہیے یہ لڑکا پسند نہیں, کوئی دوسرا دیکھیے نا. آپ سمجھ رہے نا, خالی بول دینا مجھے شادی نہیں کرنا ہے, بہت خطرناک ہے نا, ایک دم ویٹ. مطلب آپ ایسا کریں کہ اندھیرے میں چھوڑ دے رہے, اب تم ڈھونڈ لو روشنی کہاں اس کے اندر. نہیں, آپ کچھ تو بتائیے روشنی کے, یہ لڑکا پسند نہیں ہے, اس سال نہیں کرنا ہے, سمجھے نا, یہ کورس کی بات کرنا ہے, یہ سرٹن اچیومنٹ کی بات کرنا ہے, تو کچھ آپ بتائیے. ایسا ڈیٹ بول دیں گے نہیں کرنا ہے تو وہ بیچارے ڈر جاتے ہیں. تو لہٰذا پھر وہ کوٹ کرے کیوں نہیں کرنا ہے, یا تو لڑکا پسند نہیں, یا تو کب کریں گے, کیا اس کا کیا ہے. کسی سوال کا لڑکیوں کی رضامندی جو غیر شادی شدہ خاموشی, تو لڑکوں کی رضامندی کیسے پہچانے. لڑکے تو ہر روز دل میں قبولے بولتے گھوم رہے ہیں, اور کیا ان کی رضامندی الگ سے اور لینے کا ہے. کسی بھی لڑکی کو دیکھ رہے بولے یار قبولے ہو جانا,
यार खबूल, तो दिन रात कर रहा, उसको तो चांस चाहिए सिर्फ। तो लड़कों का वैसा नहीं। और कौन सा लड़का है जो खामोश बैठेगा, अब्बा उसके शादी तय कर रहे, जाके बैठ जा रहा, उसके अब्बा ही बोल रहे कबूल है इसको, नहीं होता। लड़कियों के साथ होता है ऐसा, लड़कों के साथ नहीं होता कभी ऐसा। आप समझे बात? लिहाजा लड़कों को उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वो वोकल होते हैं ज्यादा और कॉमनली वहां ना बहुत आसानी से बोल देते। लड़कियां शर्माती, हतक महसूस करती है, डरती है, तो उसको कहा गया कि उसकी खामोशी या फिर वो वर्बली बोले मुझे नहीं करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, तलाक की धौंस देना या खुला पे मजबूर करना, 7 पॉइंट है हमारा, और छोटे छोटे पॉइंट से याद रखिए। तलाक की हकीकत याद रखिए, ये है तलाक 2 मरतबा है, फिर इसके बाद या तो अच्छा शुरू करो या उम्दगी से उसको छोड़ दो। लेकिन तलाक धौंस देने के लिए चीज नहीं याद रखिए, कोट करने के लिए चीज नहीं है, डराने की चीज नहीं है, या जबरदस्ती औरतों को तकलीफ देना, शादी कर लेना माँ बाप की पसंद से और बाद में उसको तकलीफ देना कि मुझे तुम पसंद नहीं थे, फिर उसको खुला लेने मजबूर करना, ये सब तरीका नहीं है। आप पहले बोल देते मुझे शादी नहीं करना है, समझ रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए, इस चीज को समझना है। तो तलाक 2 मरतबा है, उसके बाद 3rd टाइम लास्ट है, फिर उसके साथ अल्लाह बोल रहा है कि 2 के बाद चाहे तो रखना है तो अच्छे से रखो, या फिर उसको बेचारी को छोड़ दो, तकलीफ मत दो। इसी तरह बिला शरई उज़्र के खुला लेने वालियों के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगी, और एक रिवायत में फरमाया वो मुनाफिका है औरतें जो बिना शरई उज़्र के मर्दों से खुला ले लेती है। तो बिना शरई उज़्र के औरत ने भी नहीं लेना चाहिए और बिना शरई उज़्र के मर्द ने भी तलाक नहीं देना चाहिए, याद रखिए। और तलाक की धौंस देना तो बिल्कुल गलत है, ये बहुत कॉमन है हमारे पास, मैं कभी भी तलाक दे दूंगा तुमको। अब ये औरत परेशान हो जाती है, इससे मोहब्बत करूं या नहीं करूं, तो तलवार लेके खड़ा हुआ है। कैसा कोई औरत किसी मर्द से मोहब्बत करेंगी जो हर रोज उसको धौंस दे रहा, तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा। आप समझ रहे? अच्छा, ऐसी औरत से मर्द कैसे मोहब्बत करेगा? मैं कभी भी छोड़ के चल जाऊंगा, आई एम एजुकेटेड, मैं अपने खत्म तक खड़े रह सकती हूँ, मैं बच्चों को पाल सकती हूँ, हमारे अब्बा ने वैसे हमारी बहनों के बच्चों को पाले, बच्चों को पाल रहे हो, मेरे बच्चे पाल लेंगे। ये कोटेशन है, ये कोट करते हैं आप किसी झगड़ा हुआ तो। आप ये बोल सकते हैं कि आपको नहीं जम रहा तो बोलो, मैं अल्लाह थोड़े दिन रहते हैं, या मुझे कुछ मौका दो सुधरने का, या आप अपने आप को चेंज करो। लेकिन ये धौंस क्यों दे रहे आप? कौन सी धौंस? तलाक वाली। कोई भी औरत ऐसे मर्द से मोहब्बत नहीं कर सकती जो तलाक की धौंस देता है, और कोई मर्द ऐसी औरत से अच्छा नहीं रहेगा जो उसको खुला की धौंस देती है, छोड़ दूंगी मैं आपको, बहुत गलत बात, ठीक है। तो लिहाजा न मर्द तलाक की धौंस दे न औरत खुला की धौंस दे, ये दोनों ही शरन जायज नहीं है, क्योंकि जो चीज का आदमी इरादा करता है थॉट के अंदर, वो इरादा क्या होता है मालूम आपको? पक्का इरादा बनता है। पक्के इरादे के बाद क्या होता है मालूम आपको? कभी कभी मुंह से वर्बली आप उसको कोट कर देते हैं और फिर गुस्से वगैरह फिर वो अल्फाज निकल। ठीक है, औरत से तलाक गलत निकला भी तो कोई इशू नहीं होता, मर्द तो खुशी से बोले या गम से बोले या चिल्ला के बोले या गुस्से से बोले, हो गया ना, डन, खत्म, समझ आप? तो लिहाजा इसको सोचना ठीक नहीं। ये हमारा 7th पॉइंट था। तो इस पे क्वेश्चन है धौंस के ताल्लुक से, तलाक के मसाइल मत पूछिए मुझे, तो धौंस देते हैं मर्द तलाक या औरतें धौंस देती है। टॉपिक औरतों के ताल्लुक से मैंने औरतों का भी कवर कर लिया, मर्दों के ताल्लुक से कि जो वो कर रहे हैं गलत औरतों के साथ। वली के बगैर निकाह नहीं होता बोल रहे ना, तो एक 10-15 साल पहले हमारी फैमिली में एक निकाह हुआ। मैं उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, वली के बगैर जो निकाह नहीं होता, मैंने कहा अब अगर ऐसा निकाह हो गया हो तो खाली वली को अब राजी कर ले, खत्म, अब राजी कर ले। अब आप बोलेंगे अब्बा नहीं रहे समझो उनके, तो क्या करना है? दूसरा वली कौन है? फिर उसके बाद भाई, फिर वो नहीं चचा, फिर दादा, फिर बीवी, उनकी शादीशुदा है, बीवी नाराज है और माँ बाप भी नाराज थे, तो बस मना ले, अब बस वही है उसका हल, मना ले, मैरिज कंटिन्यू, समझे आप? अगर नहीं मनाएंगे तो फिर इश्यूज बाकी, याद रखिए, वो ठीक नहीं है। किस दर्जे तक ठीक नहीं है उसके लिए अलग मौका है, कभी आप मेरा निकाह के मसाइल देखिए, मैंने उसमें कंप्लीट इस पे बोला हूँ कि बगैर वली की मैरिजेस कैसी, क्या उसका हैसियत है, वो खतरनाक बात है, ठीक है। तो लिहाजा मना ले, ये काफी। अब मनाए कैसे? हर आदमी को पता है कैसे मनाना दूसरे को, जाए मनाए, गिड़गड़ाए, रोए, हाथ पैर पकड़े, बस मनाए अपने वली को जाकर, मसला इंशाल्लाह से हल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरेलू गुलाम समझना, 8 पॉइंट हमारा जो है, औरत को घरेलू गुलाम समझना, याद रखिए। तो बीवियां क्या या औरतें, यहाँ मुराद औरत बोले तो जाहिर से शादी होकर औरत घर में दूसरी आती है, इंट्रोड्यूस होती है, वो बीवी बन जाती है, ठीक है। क्योंकि माँ को तो कोई घरेलू गुलाम समझता नहीं और वो हिम्मत भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अब्बा की भी औकात नहीं रहती है सोचने की, तो वो कहां से करेगा बेचारा, ठीक है। क्योंकि माँ को एक सर्वेंट मिला हुआ रहता फुल टाइम, जो अब्बा की शक्ल में रहता हो, उठो बैठो जाओ, मत जाओ बोली थी ना तुमको 2 बार, गोली खाए, हाँ खा लिया बेगम, जल्दी से खा लेते हो, नहीं भी खाए तो यार। तो ये तभी होता है, ये शुरुआती फेज में ही होता है कि तो घरेलू गुलाम समझना। तो याद रखिए, क्या बीवी घरेलू गुलाम है? लेकिन एक और सवाल है, अगर मर्द ही वो आदमी है जो दिन भर मेहनत करके कमा के लाता है और उसके बाद कोई बीवी एक्सपेक्ट करे कि तुम ये भी काम करो घर का आके, तो क्या ये भी दुरुस्त होगा? वो अलग है। लेकिन अब ये बेचारा कमा के ला रहा, हाँ जब दोनों कमाते हैं तो फिर तो मैं बोलूंगा दोनों काम करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों थक के 8 आवर्स की ड्यूटी करके आ रहे। ये कैसा होगा कि 8 घंटे की ड्यूटी करके और 8 घंटे फिर ड्यूटी पर जाए बेचारी? कैसा होगा यार? कोई इंसान नहीं कर सकता दुनिया में, वो बेचारी औरत कैसे करेंगे? लेकिन औरत कुछ नहीं कर रही, मर्द मेहनत कर रहा है, तो औरत क्या करेंगी? फैमिली लाइफ को संभालेंगे और ये उसकी दूसरी बाहर की जिंदगी संभालेंगे, दोनों मिलकर चलाएंगे। यही तो तरीका है। जब दोनों बाहर जाएंगे तो फिर दोनों मिलकर भी करेंगे,
अमेरिका में, यूएस में ये कॉमन है कि भाई मेरा आज खाने बनाने का है, मेरा डिनर, मैं जा रहा हूँ, वो नहीं बैठता ऑफिस, आज मेरी बारी, तो कल बीवी की बारी, क्योंकि दोनों वर्किंग है ना, आप समझ रहे। तो अब हमारे पास जनरली नहीं होता, वर्किंग नहीं होती औरतें, तो क्या करना, फिर औरतें जिम्मेदारी घर की और ये करेंगी, क्योंकि आगे जो मेरी बात आएंगी उसको गलत फहमी या गलत आप इम्पैक्ट ना ले लें। तो घरेलू गुलाम औरत बिल्कुल भी, आप शादी करके कोई गुलाम, लेकिन हमारे पास एक पर्सपेक्टिव है गलत, क्या मालूम आपको, जब लड़के की शादी की बात होती तो कब होती पहली बात, अम्मी बहुत बीमार रह रहे हो, बाजू वाली औरत क्या बोलती, भाऊ ला लो, वो काम करने कोई नहीं है घर में। गलत सोच से शुरू हुआ सिलेक्शन बहू का। बहू काम करेंगी लेकिन बहू काम वाली नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। शौहर आपकी खिदमत करता है लेकिन वो आपका गुलाम नहीं होता। बीवी आपके लिए काम करती है लेकिन वो आपकी लौंडी नहीं है। बच्चे आपकी खिदमत करते हैं लेकिन आपने उनको गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, तो ये फर्क। तो बहू काम करेंगी आई नो, लेकिन वो गुलाम नहीं। तब सिलेक्शन कहां शुरू हुआ, अब काम को कोई नहीं है तो बहू लाना। अब बहू ला ली और काम नहीं कर रही तो पूरा एजेंडा फेल हो गया। माँ लाई थी, मैंने सोच के कुछ मदद करेंगी, इन्हें तो आके खुद हाथ का छाला बन गई, कुछ नहीं करती, 10 बजे उठ के आती, ये करती फिर सो जाती। ये तो कॉमन, मैं यही सुनता कि अब हमें बहुत सोती, बोलकर बहुत सोती, दिन में सोरी, रात में सोरी, बस दिन रात सोरी। कैसा होता है ऐसा नहीं मालूम, बट मान लेते हैं सास की बात है तो सुनना चाहिए, बड़े हैं बेचारे, बूढ़े हैं, तो ये होता है। लेकिन और मेरा कंक्लूजन ये मेरी लाइफ का, तो और मैं दे भी सकता हूँ, तकरीबन 25 ईयर्स का तो स्पीच का करियर है मेरा, तो एज कम ज्यादा भी तो आदमी तजुर्बा ले लेता है इतनी उम्र के अंदर। तो मेरा तजुर्बा ये है कि जब भी औरत बहू होती है तो उसको सास अच्छी नहीं मिलती, और जब भी वो सास बनती है उसको बहू अच्छी नहीं मिलती। अब ये कंक्लूजन मेरा लिख लीजिए सुनहरे अल्फों में। तो इससे पता क्या चला मालूम आपको, क्या पता चला, ये दोनों के मिजाज नहीं जमते तो इनकी कभी जमने वाले नहीं। कभी भी सास अच्छी नहीं मिलेंगी बहू को, और कभी भी बहू को जो है अच्छी सास और सास को अच्छी बहू नहीं मिलने वाली। हाँ ये बात है कि हर सास को बाजू वाली औरत की बहू बहुत अच्छी लगती, क्या बहू थी उनकी, क्या फर्ज पर काम कर रही थी माशाल्लाह, और हमारी ये बर्फ का गोला, मतलब एकदम ठंडी, कुछ नहीं करती। ये बड़ा अजीब रहता ना। अब ये कमेंट सुन के बहू का ऐसा रहता ना कि उसको लगता मेरा में सिर्फ तलवार रहना था जी, अभी शहीदी कर देती थी आज बुड्ढी को मैं, बाकी बाद में जो होता तो देखा जाएगा। नहीं होता है कॉमन, तो ये तो एकदम कॉमन है ना। आप मैंने अभी ब्लेजर ले लिया, मेरे साथ नहीं होता, नहीं औरतों के साथ ज्यादा होता है। बाजू वाला अगर यही पहन के आया मेरे जैसे ना, उसको कितना अच्छा लग रहा है, मेरे पे सूट ही नहीं हो रहा। मतलब अगर एक जैसा भी, एक ही रेट, एक ब्रांड का भी है तो अपने पे सूट ही नहीं होता कुछ, तो कितना अच्छा लग रहा। तो बहू बाजू वाले की अच्छी, पड़ोसी की बहू अच्छी, उनको गरीब शरीफ बहू मिली, आपकी फितना अंगेज रहती है एकदम खतरनाक। अच्छा दामाद मिला, ऐसा हीरा दामाद, कैसा हीरा दामाद मालूम, बेटी को एक काम नहीं करने देता, ऐसा हीरा मिला, एक काम बेटी को करने नहीं देता, बच्चे की डायपर भी नहीं बदलाता, इतना हीरा मिला। और तारीफ होती है उसकी मालूम आपको, दूसरी औरतें भी, किस्मत जी ये तुम्हारे अजर का नतीजा है, ये तुमने जो अमल करे ना बड़ी भी इतने जिंदगी में, अल्लाह ने दिया तुमको ये दामाद। अब वही दूसरा कमेंट, मेरा बेटा चोरू का गुलाम बन गया, गुलाम, डायपर बदला रहा वो मेरे पोते पोतियों के, ये मैं कैसे देख सकती हूँ मेरे जीते जी। अब आप परेशान, उधर दामाद तकदीरों से मिला जो बच्चे की डायपर चेंज कर रहा, इधर बेटा जोरू का गुलाम वही काम कर रहा, तो काम दोनों एक ही कर रहे ना, वो भी वही काम कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा। ये पर्सपेक्टिव है, ये नजरिए की तब्दीली बोलते हैं इसको, नजरिए का प्रॉब्लम है आप लोगों को। और ये नजरिए का प्रॉब्लम औरतों में एक साथ एक जैसे दो लोगों में भी डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते देखकर, बुरा मत लगने, ये होता है। लेकिन एक बच्चे ने एक अच्छा काम कर दिया, इतनी मोहब्बत माँ की शुरू की, दूसरा ऐसा लगता है कि गुंडा है, रावण है वो, और ये जो हीरो बन गया, ऐसा नहीं होना। इतने जल्दी नजरिया नहीं बदलना चाहिए। तो नजरिया अगर एक हो तो इंशाल्लाह ये मसाइल हल हो जाएंगे, ठीक है। तो लिहाजा घरेलू गुलाम बीवी नहीं याद रखे। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, वाशिरुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ उसने सलूक करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या काम करते अपने घर में, सही इब्न हिब्बान की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में अपने कपड़े धो लेते थे। आप बोलेंगे फैज भाई माशाअल्लाह, आप जाके शौहर को बताऊंगी तुमको कल से कपड़े धोना है, लेकिन मैंने पहले क्लियर कर दिया था अगर वो बेचारा सिर्फ बाहर के काम करता है तो अंदर की दुनिया आपको संभालना है। लेकिन अगर फिर भी वो कह रहे तो कितनी अच्छी बात है, तो खुद कपड़े धो लेते हैं। हाँ मैं भी अपने कपड़े खुद धोता हूँ, लॉकडाउन के पूरे 2 साल मैंने पोछा भी दिया घर का। ठीक है, लोगों को मालूम नहीं हुआ तो ढके छिपे अंदाज में किए हम लोगों ने, क्या करेंगे, मैं तो बाला खींच ले रहे थे पकड़ पकड़, ये कैसा नहीं हुआ अब तक, ये धो के रखो उठा के रखो, तो खड़े थे हम भी। फिर लॉकडाउन में क्या होगा, 6 महीने बाद छूट मिली, सबसे पहला काम मैंने क्या क्या मतलब बर्तन धो दो, जो मेरी हालत बुरी हो गई थी, मैंने एक डिश वॉशर ला लिया। ऐसा भागा एक दिन में, एक ही मॉल पे था, पुराना था, इस्तेमाल होना, चलेगा और डिस्प्ले पीस दे दो, आके लगा दिया, कम से कम मेरा उतना जिम्मा बच गया, क्योंकि हदीसें कोट हो रही थी। अब बाहर जा रहे के टूर पर, एक भी काम कर रहे कि आप बच्चों को धुलाओ। अब हम क्या करें, 2 साल देखो, अब पार्टनरशिप हो गई ना, 50-50 दोनों करेंगे।
پورا دن IRC میں رہے, نیچے IRC تھی, کیا کریں گے آدمی پورا دن, بولو 24 آورس کام کر رہے تھے ہم لوگ, کیا دن بھر رہ رہے سامنے, بچے بھی گھر میں ساتھ میں ہیں, تو سارے کام بھرے کر رہے تھے. پھر اپنے کپڑے دھو لیتے تھے, بکریوں کا دودھ نکال لیتے تھے, اور جو کام خود کر سکتے تھے خود کر لیتے تھے. ایک دوسری روایت میں الفاظ سنیے کیا ہے, آپ اپنے جوتے کو سی لیتے تھے, اپنے کپڑوں کو سی لیتے تھے, اور اپنے ڈول وغیرہ کی مرمت کر لیا کرتے. تو یہ مرد بھی کام کرے عورت بھی کرے, بٹ اگر ہمارے پاس دونوں کی دنیا الگ ہے تو پھر دونوں ایک دوسرے کا بھی کام کر سکتے, بٹ میجر پورشن ظاہر سے آپ کو گھر کا, ان کو باہر کا کرنا پڑے گا. بٹ اگر دونوں ورکنگ ہے تو پھر دونوں کام کریں گے انشاءاللہ, وہ بات نہیں. نمبر پوائنٹ یاد رکھیے, پردے کے نام پہ گھر میں قید کر دینا, چونکہ پوائنٹ میں کوئی کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں قید کر دینا, پردے کے نام پہ گھروں میں قید کر دینا. کیا آپ کو لگتا ہے پردے کے نام پہ آپ کو گھر میں قید کر لیا گیا ہے؟ نہیں لگتا ہے نا, آزادی آپ لوگ. لیکن کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں, لوگ پردے کے نام پہ, پردہ کیا ہے آپ کو یہ بتائیے. ایک عورت شرعی اعتبار سے اپنے آپ کو غیر محرم مردوں سے بچا لے, ان کی نظروں سے, اس کے بعد وہ سب کچھ کر سکتی ہے. معلوم آپ کو باہر جا سکتی ہے, غیر محرم گھر میں بھی آ سکتا ہے. اگر آپ پردے میں اور کوئی آپ کے سامنے, آپ گزر کر سکتے ہیں. آپ کی آواز کا پردہ ہے, عورت کی آواز پردہ نہیں ہے, یاد رکھیے. عورت کا جسم پردہ ہے, آواز نہیں. اگر آواز پردہ ہوتی تو صحابیات صحابہ سے باتیں کیوں کرتی تھی؟ یہ ہوتا تھا. پھر کی نا, کھل کر باتیں کی نا. کتنی روایتیں آتی, کتنی روایتوں کی راویہ عورتیں ہیں جن سے مردوں نے روایت کی. عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے فرمایا, میں عائشہ کو میں نے کہتے ہوئے سنا, اماں عائشہ نے مجھ سے یہ کہا, ہاں میری پھوپھی عائشہ میرے پاس یہ کہا, میری خالہ عائشہ ہے نا, ان کے پھوپھے بتی سب کرتے تھے روایتیں ان سے. دوسرے مرد کرتے جو غیر محرم تھے. کئی مردوں نے آ کے عائشہ رضی اللہ عنہا سے علم سیکھا. آواز نہیں پڑتا, آپ کا کیا پردہ ہے؟ جسم ہے. تو آپ نے اب کور کر لیا اس کو, تو کوئی آ بھی سکتا ہے. ایسا بہت ساری بار ہوتا ہے, لوگ پردہ کرتے, اچھی بات ہے نا. لیکن اب چچا سسرے آگے گھر میں اسی طرح منڈی نکالتے, کوئی بھی نہیں گھر میں, بڈھے چل نکل جا. اب انہیں ایسا ہو جاتا تلمل تلمل, کیا بہو لا لیے تم نے, یہ کوئی دین ہے گا اس کا؟ کیسا سسرے کو ہکال دی. اب بہو کو جا کے بول رہے سسر صاحب, تو بہو کیا بولتی, محرم ہے میرا ہو, ہاں بڈھے ہو گئے تمہارے بال ثابت کرنے کرے تم. اب انہیں پریشانی, کون سی دین کی تعلیم لے کر اتنی خطرناک, مطلب سیدھا تلوار لے کے شپ شپ ختم, مطلب بات مت کرو, سیدھا اور شہید ہو کے چل جاؤ میرے سامنے. اب یہی پریشانی. اخلاق تو ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے محرم نہیں آپ کو, میں بھی اخلاق سسٹم ہوتا ہے نا. تو آپ نے اگر پردہ کر لیا تو پھر مسئلہ نہیں ہے. ہاں آپ گھر میں اکیلے ہیں, تب آپ بولیں گے گھر میں کوئی نہیں ہے, اور گھر میں اگر کوئی ہے, ٹھیک ہے آپ کی ساسی ہے نا, آپ کیا کریں گے, ایک اپرون, ایک پردہ الگ سے رکھیے, تو ڈالا اوپر سے. آئیے امی گھر میں ہے, اور ابا وغیرہ مطلب سسر صاحب وہ نہیں ہے, اور انو بھی نہیں ہے. انو ہی بولتے ہیں نا بہت ساری عورتیں, انو نہیں ہے, تو وہ سمجھ جائیں گے انو نہیں ہے, تو وہ خود بولیں گے بیٹی کچھ مت کرو تکلف, میں بعد میں آ جاؤں. یہاں پاس کیا ہوگا, دینداری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو کچھ لوگ ہو گئے جن کو قید کر دیا گیا, اور کچھ لوگ ایسے ہو گئے پردے کے نام پہ کہ دن بھر گھر سے نیچے نہیں آنے. بولے نیچے آپ کے پاس آپ کے چچا ماموں آتے ہیں نا, تو میں نیچے نہیں اتروں, پردے کا میرے کو بہت خیال ہے, پردے کا خیال نہیں, کام نہیں کرنا ہے. تو یہ ایکسٹریمزم بہت خطرناک یاد رکھیں, کسی بھی لیول پہ یاد, ایکسٹریمزم کہیں بھی غلط. تو کیا پردے کا حکم دے کے عورتوں قید کیا اسلام نے؟ نہیں یاد رکھا. آپ کو پردے کا حکم دے کے آزاد کر دیا اسلام نے. مسئلہ آپ کو دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کیجیے, آپ کی پرسنل سیفٹی دے کر کہا جو کرنا ہے کیجیے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو, یہ امپورٹنٹ آسپیکٹ, اس کو سمجھیے آپ پہلے. تو یہ زبردستی نہیں ہے, ہاں شرعی اعتبار سے تو یہ واجب ہے, اس میں چوائس تو باقی نہیں ہے. ایسے انڈیویجول آپ کو چوائس ہے, آپ کرنا نہیں کرنا کیجیے, وہ گناہ آپ کا مسئلہ, لیکن شرعی اعتبار سے واجب ہے. ٹھیک ہے, ایک مسلم خاتون پر, اور مرد کے لیے بھی وہ چیزیں نہیں دیکھنا جو اس کو حکم ہے, وہ پردے والی چیز. ٹھیک ہے, بات کو سمجھ رہے. تو اللہ رب العزت نے یاد رکھیے, قرآن میں پردے کا جلباب, خمار اور کئی حجاب, کئی چیزوں سے اس کو وہ کیا 6 یا 7 الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ واقعات بیان کیے اس کے. ٹھیک ہے, لہٰذا قرآن میں دیکھیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت 59 میں, یا ایھا النبی قل لازواجک, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ فرماتا ہے, اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادریں لٹکایا کریں, اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جائیں گی اور بھی ستائی نہ جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو پردے کا حکم عورت کے بینیفٹ کے لیے دیا گیا, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ وہ سب کچھ کر سکتی, پھر اس کو گھر میں رہنا, اس کو قید میں نہیں رہنا, اس کی وجہ سے سب کچھ کر سکتی. واقعہ سناتا ہوں چند صرف. پہلا واقعہ صحیح بخاری کا ہے, فجر کی نماز کا. ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ صحابیات رضی اللہ عنہن فجر کی نماز میں شریک ہوتی تھی, پھر اپنی چادری اوڑھ کر واپس چلے جاتی تھی. نمازوں کو آتی تھی, ایون کب آتی تھی, فجر اللہ کے رسول کب پڑھاتے تھے, پورا اندھیرا ہوتا تقریباً, بالکل سحر کا وقت ختم ہوتے یا فجر کھڑے کرتے تھے. ابھی سحر شروع ہوگی نا رمضان میں, آپ کو سمجھ میں آئے کتنے جلدی ہوتا, کمپلیٹ ڈارک ہوتا ہے, آپ سمجھ. تو فجر میں نکلتی تھی ڈارک میں, راتوں میں نکلتی تھی, بات بتائیں حرام نہیں ہے, شرعی ضرورت نہیں ہے تو نہیں نکلنا چاہیے, کیونکہ حالات بہت برے ہیں, تو محلہ ماحول کس طرح چلتا آپ جانتے ہیں. لیکن شرعی ضرورت ہے, رات میں نکل سکتی, دن میں نکل سکتی, فجر میں آتی تھی. اسی طرح ام عطیہ انصاری کے تعلق سے آتا ہے, جنگوں میں مجاہدین کے ساتھ جاتی تھی, ان کو کھانا وغیرہ کھلاتی تھی, ان کے خیمے وغیرہ لگاتی تھی, زخمیوں کو اٹھا کر لاتی تھی, زخمیوں کو بھرم پٹی علاج کرتی تھی, پردے میں رہ کر سب کچھ کرتی تھی.
تیسرا واقعہ سنیں. جو ہے رائتا نامی رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ تھی اور ایک ہنرمند عورت تھی, یاد رکھیے, اور وہ اپنی بنائی ہوئی چیز خود بناتی ہاتھوں سے اور بازار میں لا کے فروخت کرتی تھی. بزنس وومن, پردے کے ساتھ بزنس, پردے کے ساتھ میڈیکل اور نرسنگ اور سرجری, پردے کے ساتھ سوشل ورک, سب آ رہا ہے. آئیے آگے ایک اور بات. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے پردے میں رہتی ہے, لوگ آپ سے آ کے مسائل پوچھتے ہیں, پردے میں رہ کے ایجوکیشن. اسی طرح جو ہے بیوہ عورتیں عدت کے دوران بھی, یاد رکھیے, شرعی عذر کی وجہ سے باہر جا سکتی ہے. بیوہ ہونے کے باوجود اس کے 4 مہینے 10 دن عدت ہے, تب بھی جا رہی ہے, تو بہرحال یہاں بھی اس کی اجازت ہے. تو عورتوں کو پردے میں رہتے ہوئے شریعت نے آپ کو بہت سارے کام کرنے کی اجازت دی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو آپ وہ سارے کام کر سکتے ہیں. اس کا مس یوز بھی نہ ہو, اس کا ابیوز بھی نہ ہو, اور غلط معنی بھی نہ ہو پردے کا. میں نے کچھ لوگوں کو پردے کا اتنا غلط معنی لیتے ہوئے دیکھا کہ بولے ہم ان کو روٹی ڈال کے نہیں دیتے, انہوں غیر محرم ہے. روٹی غیر محرم کیا تعلق؟ ایک صاحب میرے بولنے کہ میرا بیٹا پردے کا بہت خطرناک عادی ہے. بولا کیا عادی ہے؟ تو بولے غیر محرم کیا روٹی بھی نہیں کھاتے. یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے, یہ کچھ بھی بولیے تو کیا بولتے ہیں, یہ اسلام نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ ان چیزوں کو سمجھنا ہے. صحابیہ جنگوں میں گئی, دشمنوں سے لڑی, شہیدوں کو اٹھا کے لائی, زخمیوں کو اٹھا کے لاتی, رات میں جا کے ڈھونڈتی لوگوں کو لاشوں میں, پانیاں پلاتی, جراحت, سٹیچز وغیرہ, انگلیاں کٹ جاتے, ناک کٹ جایا کرتی تھی, عورتیں کرتی تھی زمانے. تو لہٰذا پردے کے ساتھ پوری آپ کو مکمل آزادی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح 10واں پوائنٹ یاد رکھیے, بچے کی پیدائش یا بچے کی ولادت ہی اس کا مقصد ہے. پیدائش کے بچے پیدا کرنے کی مشین, یہ اس کا مقصد ہے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یاد رکھیے, اس لیے کہ صرف اولاد پیدا کرنا عورت کا یہ کام نہیں ہے. یاد رکھیے کئی کام ہے اس کے, یاد رکھے, جس میں سے اولاد کی پیدائش بھی ایک چیز ہے. جو عورت کو اولاد پیدا نہیں ہوتی, کیا وہ لیس عورت ہوتی, لیس بیوی ہو جاتی؟ نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی بیویاں تھیں اور ان میں سے کتنوں کو اولاد تھی؟ صرف ایک بیوی کو اولاد کیا. سب سے چہیتی بیوی ماں عائشہ سے بھی آپ کو اولاد نہیں تھی, لیکن اولاد نہیں ہونے کی وجہ سے ذرہ برابر محبت میں کمی آئی, ذرہ برابر. تو یہ خود دلیل ہے کہ عورت صرف پیدائش کرے. میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ عموماً ایسا سوچا جاتا ہے, نان مسلم یہ سوچتے ہیں. ایک بار ہم نے پروگرام رکھا وومنس رائٹ ان اسلام, عورتوں کے ادھیکار اسلام میں, تو ایک ٹائمز آف انڈیا کا ایک جرنلسٹ آیا اور وہاں کے وہ کیا بول رہا, بھائی دیکھو وہ جو بھی آپ کا لیکچر ہوں گا, بٹ پلینلی اسپیکنگ مجھے لگتا ہے عورتیں آپ کے صرف پردہ کرتے اور بچے پیدا کرنے کی مشین اور کچھ بھی کام نہیں ہوگا. آپ نے اسلام کو نہیں سمجھا, مسلم کمیونٹی کو نہیں سمجھا. چند جگہ اگر ان سے کام نہیں لیا جا رہا ہے, ان کو اندر رکھا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام ان کو یہ کہتا. سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا ویسا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بیوی سے اولاد نہیں تھی, ایک کو چھوڑ کر. اس سے کوئی محبت میں کمی آئی, یا آپ نے کبھی کہا کہ میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں, سب کو دوسری شادی کرتا ہوں, تم سے اولاد نہیں کہا نا کبھی. اس سے پتہ چلتا ہے یہ نہیں, یہ کئی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. یہی مقصد نہیں, اور اسی کے لیے نہیں کر رہے, اور ہر سال اولاد ہونا کوئی ضروری بھی نہیں ہے. تربیت کے مسائل ہے, فائنینشیل ایشوز ہے, میڈیکل ایشوز ہے, کئی ایشوز ہوتے, یاد رکھیں ان چیزوں کو سمجھنا یاد رکھیں. اب ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے وہ ایک حدیث کی وجہ سے. وہ حدیث کے الفاظ کیا ہے جو جنرلی لوگ کوٹ کرتے ہیں, سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو. اب بیسیکلی کیسے پتا کریں کسی عورت کو زیادہ بچے کیسے ہوں گے؟ اب ہم اس کا معنی دیکھتے ہیں, محبت کرنے والی اور ماں بننے کی صلاحیت رکھنے والی عورتوں سے نکاح کرو. مطلب اگر آپ کو نون ہے کہ آپ ایسے گھر میں شادی کریں جہاں ان کو اولادیں نہیں ہوتی, مت کرو. کر سکتے آپ, بٹ وہ فرسٹ وائف نہیں ہونا چاہیے, یا پھر آپ اس کو بعد میں, چونکہ ظاہر سی بات آپ کو اولاد ہی نہیں ملو. ٹھیک ہے, آپ نے شادی کی, اولاد نہیں, ایک الگ بات, لیکن آپ ایسا سوچ سمجھ کے جانا کسی اولاد نہیں ہو رہی پھر میں شادی کروں گا, غلط. آپ سمجھ رہے ہیں, زیادہ کا نہیں, صلاحیت رکھنے والی جس کو اولاد ہو. سمجھ رہے, بایولوجیکلی میڈیکلی جس کو بچے ہو سکتے ہو. اور کیسے معلوم کریں گے؟ کیونکہ بہت سارے سماج میں عورتیں چاہتی ہیں ان کو اولاد نہ ہو, لیکن اگر آپ آس پاس کی عورتوں دیکھیں گے, جیسا خود وہ 2-3 بہن بھائی تھے, ان کے چچاؤں کو, ماموں کو خوب بچے, تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ لوگوں کے پاس سسٹم ہے بچوں کا. آپ سمجھ رہے, یہ میننگ ہے. یہ میننگ نہیں ہے کہ زیادہ کیسے پتہ کریں گے, جنریٹل ٹیسٹنگ کریں گے, اس سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ماں بننے کی صلاحیت رکھنے والی. اب اس حدیث کو لے کے لوگ پھر اولاد نہ ہو تو بیوی سے ناراض اور وہ سارے ظلم مر جاتی ہے, سب بہرحال غلط. یاد رکھیے, تو اولاد شادی کے بعد ایک نتیجہ ہے اس کا. اگر ہو یہ اللہ کا فضل ہے, نہ ہو تو انسان اس کے لیے مختلف کوشش کر سکتا ہے. میرا ایک پورا اس پہ لیکچر ہے, بانجھپن اور اس کا سائنٹیفک علاج, آپ ضرور دیکھیں. میں نے کافی ڈیٹیل میں اس پہ الگ الگ ڈسکشنز کیے ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پورا سائنٹیفکلی, میڈیکلی اور اسلامکلی کیا کرنا چاہیے آپ. ٹھیک ہے, تو یہ بات کو آپ سمجھے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں سے نہیں تھے, تو یہ سمجھنا کہ صرف اولاد مقصد ہے, نہیں. اگر ہوتا تو پریشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اتنی بغیر اولاد کی تھی. چلیے آئیے 11واں پوائنٹ, دوسری شادی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا. سیکنڈ میرج کو بطور ہتھیار استعمال کرنا. یاد رکھیں, اسلام میں دوسری شادی کی اجازت ہے, لیکن اس کو اس طرح سے مس یوز کرنا یہ غلط ہے. کیسے ہوتا ہے وہاں پر جنرلی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں, سب نہیں کرتے, چونکہ باقی سب کی تو اوقات اور ہمت ہی نہیں ہوتی. کچھ لوگ کرتے ہیں. ہے کسی کی ہمت, ابا کے بولنے کی ہمت ہے, ممی کے سامنے نہیں, آپ کے کبھی لائف میں بھی نہیں ہوئی ان کی. یاد رکھیں, ہر کوئی بولتا تمہارے باپ نے آج تک نہیں بولا میرے سامنے, ہمت ہی نہیں کیا, جب پہلے دن سے آئی. آپ سمجھ, یہ ہوتا نہیں جنرل. یہ ایک
کیا بولتے ہیں مباح چیز ہے, مباح سمجھتے ہیں جائز چیز, بس اس کا یہی حد ہے, ٹھیک, موقعہ نہیں, یہ فرائض اور واجبات میں سے نہیں, ایون شادی بھی کوئی فرائض میں سے نہیں, وہ ایسی چیز ہے کہ انسان گناہ میں جانے کا امکان ہے تو نکاح کر لے, اگر نہیں ہے تو نکاح من سنتی, عام بات, نکاح سنت. سمجھ, بہت سارے بڑے بڑے لوگ تھے, بہت سارے زندگی میں لوگوں کو حالات نہیں آئے, بہت سارے لوگوں کے مختلف مسائل جن کی وجہ سے نکاح نہیں کر پائے گا, ٹھیک. اس پہ کتاب بھی ہے کہ جن بڑے بڑے ائمہ اور علماء نے, محدثین, جنہوں نے نکاح نہیں کیا کبھی, ریزن بھی ان کے مصروفیات, جیلوں میں جاتے تھے, حق بات بولنے کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے, تو یہ تھا. لیکن کبھی کبھار وہ ایسے زمانے میں گزرے جن زمانوں میں ایک اور سسٹم تھا, نکاح کے علاوہ بھی جن سے اولادیں پیدا کی جاتی تھی, یاد رکھیں, وہ سسٹم کے تھرو اولادیں ہوتی تھی ان کو, یاد رکھیں. ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی, ایسے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی, اولادیں تھی لیکن, اور کچھ کو اولادیں بھی نہیں تھی. تو نکاح یاد رکھیے ایک سے زائد یہ مباح ہے, لیکن اس کو دوسری شادی کو ہتھیار بنانا, دھمکی, پانی لاؤ بیگم, اب تم پانی نہیں لا رہے برابر ٹائم, اب میرے کو دوسری لانا پڑے گا. گیزر چالو کرو, میں نہانے کے لیے پانی لگاؤ, اب تم پانی برابر نہیں بھر رہے, گرم نہیں کر رہے, دوسری لانا پڑیں گی میرے کو. اب تم فلاں نہیں کر رہے, مجھے یہ کرنا پڑے گا. یہ طریقہ نہیں. ایسا بولنے سے تھوڑے دن بعد کیا کرتی عورت, خود بولتی جا کیا کرتے کر لو. یہ طریقہ نہیں ہے, یہ ہتھیار نہیں ہے, یہ ایک جائز عمل ہے. جس جائز عمل کو, مباح عمل کو آپ ایسا ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گے, یہ غلط ہے. اور میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا یہ کرتے, میں یہ کر کے ان سے کام کروا لیتا, اگر انہوں نے فلاں کرے تو بولتا میں دوسری شادی کر لوں گا, اگر میرے امی غلط بھی ہے لیکن بات نہیں مانے نا تو میری بیوی کو میں دھوس دے دیتا شادی کی دوسری, تو بیچاری ڈر کے بات مان لیتی. یہ سب طریقے. دوسری شادی جائز ہے, مباح وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ دھوس دینے کی چیز نہیں اللہ کے لیے. ایسا جو بھی کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے, یہ شرعاً جائز نہیں. 12 پوائنٹ یاد رکھیے, آج کا یاد رکھیے, عورت کو مارنا اپنا حق سمجھنا. اچھا, جتنے لوگ یہاں بیٹھے اس میں سے کسی نے اپنے گھر میں مار پیٹ کا ماحول دیکھا گیا؟ عموماً مسلمس میں یہ نہیں ہوتا. عموماً بہت رسپیکٹ ہوتی ہے عورتوں کو, وہ چاہے کسی بھی درجے میں ہو, ماں ہو, بیٹی ہو, بہو ہو, بھابھی ہو, بہن ہو, چاچی ہو, مامی ہو, خالہ ہو, کوئی بھی, بہت درجہ, بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ مرد جو اپنی بیویوں کو مارتے پیٹتے ہیں. جو لوگ اپنی بیویوں کو یاد رکھیں یہ سمجھتے کہ مارنا حق ہے, اور میں یہ افسوسات کر رہا ہوں, میں نے پرانے کچھ لوگوں کی تقریری سنی, جن تقریروں میں کہ عورت کو مارو یہ تمہارا حق ہے, اور کچھ جماعتیں یہ کرتی ہے کہ وہ عورت کو مارنا واجب ہی سمجھتی, بس ہر بار صرف مار رہے, بولے اس کے بغیر ہی نہیں سمجھتی. بہت غلط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی بیوی میں سے کسی ایک بیوی کو بھی نہیں مارا. میں عائشہ فرماتی آپ نے کسی غلام کو اور عام آدمی کو بھی نہیں مارا, اپنے بیویوں پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا, آپ نے صرف جنگوں میں لڑائی کی اور وہ اللہ کی راہ میں, اس کے علاوہ نہیں. سمجھ رہا. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھیے, آپ نے فرمایا اور کہا, حدیث کے الفاظ یاد رکھیے اس طرح سے, آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندیوں کو نہ مارو. دوسری روایت کے اندر یا اسی روایت کے آگے کے الفاظ یاد رکھیے, وہ لوگ اچھے نہیں جو عورتوں کو مارتے ہیں. اب پھر بیسک کوشچن یہاں ریز ہوتا ہے, قرآن کی ایک آیت ہے, وہیں سے تو یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے. آئیے اس آیت کو دیکھ لیں جو میڈیا میں اچھالی جاتی ہے, وہ آیت کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ نے فرمایا, اور وہاں یاد رکھیے وَضْرِبُوهُنَّ کا لفظ یاد رکھیے کہ ان کو مارو. یہ میننگ کیا ہے اس کا؟ دیکھیے مار کا میننگ مار ہے, اب وہ کتنی کیسی ہوں گی اس کے لیے آپ کو الگ الگ الفاظ, شدت کی مار, ہڈی توڑ مار بولیں گے نا. آپ جیسا مار بولے تو ایسا بولے گا جھوٹ, تو جھوٹ تو جھوٹ ہی ہو گیا نا. اب پوچھنا پڑے گا کیسا جھوٹ بولا؟ گواہی کے طور پہ جھوٹ بولا, غیبت کے طور پر جھوٹ بولا, الزام لگانے کو جھوٹ بولا, معمولی جھوٹ بولا, جوکنگلی جھوٹ بولا, لسٹ بنیں گی نا جھوٹ کی. تو یہاں قرآن نے کہا وَضْرِبُوهُنَّ کہ ان کو مارو. اب کیا سینس بنے گا؟ تو پہلے ترجمہ قرآن کی آیت کا سن لیتے ہیں. اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا بہت تمہیں خوف ہو, انہیں نصیحت کرو, اپنے بستر سے الگ کرو, اور انہیں ہلکی مار کی سزا دو. پھر اگر وہ فرمانبرداری کرنے لگے تو ان پر زیادتی نہ کرو, راضی کا راستہ نہ تلاش کرو, بے شک اللہ بڑی بلند اور بڑائی والا ہے. تو یہاں جو ہے یہ ہلکی سی مار یہاں ترجمہ کیا گیا. اب اس کا معنی کیا ہے, اس کو اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں, اور مختلف مفسرین نے اس کا معنی کیا لیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, شرعی وجہ سے لوگ یاد رکھیے اگر عورت کو کبھی مار رہے تو چہرے پر نہ مارے, سب سے پہلی وجہ دی گئی جو میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, پہلی چیز. دوسرا, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا, جو کہ تفسیر کرتے ہیں قرآن کی اور مفسر قرآن کہلاتے ہیں, ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایسی مار جو شدید نہ ہو اور جس کا ول بھی نہ آتا ہو. چہرے پر تو مار ہی نہیں سکتے. آپ کو بولیں گے دیکھو ملا سکارا مارنے کا طریقہ, عورت کو چہرے پہ مت مارو, اتنی زیادہ مت مارو, ہڈی مت توڑو, یہ مت کرو, نہیں ویسا نہیں. اس کو ٹرم میں سمجھنا پڑے گا. جیسا آپ کا بچہ بہت ضد کر رہا تو کیا کریں گے آپ, کیا کریں گے اس کو؟ آپ ڈانٹیں گے, ڈانٹ سے بھی نہیں مان رہا, اگلی نصیحت کیا رہیں گے آپ؟ اور یہ کتنے ظالم آپ مارنے کے لفظ استعمال کر رہے ہیں. لیکن اب آپ ایکسپلین کریں گے مارنے سے مراد کیا ہے, آپ بتائیں گے اب کیا مارنے سے مراد ہے. آپ کو تھوڑا سا آپ نے پکڑا, گال کو پنچ کر دیتے, آپ سمجھ جاتے, ہاتھ پکڑ کے ہلا دیا, سمجھ گیا, صرف سر پہ ہاتھ رکھ کے یوں کرتے آپ تھوڑا کبھی, تو آپ کا بچہ دیکھے سمجھ جاتا ہو غلطی ہوگی ابا. ایسے بھی سمجھدار بچے ہوتے ہیں, اس کو بھی کیا بولیں گے, لیکن آپ مارنا ہے. مارنے سے مراد نہیں کہ ہڈی توڑ دو, بیلٹ لے کے مارو, گالی گلوچ کرو, تماشے کرو, یہ نہیں ہے.
نصیحت کے طور پر آیا کوئی انسان اور بیوی کو سمجھائے, کئی بار نہیں سمجھے, اگر خالی پکڑ کے جھٹوڑ دیا کیا چل رہا ہے, ہو گیا نا, ظاہر سی بات ہے اس نے کیا, ہاتھ پہ وہ کر دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, میں عائشہ کے گھر گم گیا تھا, یاد ہے واقعہ آپ, اب وہ ہاتھ ڈھونڈنے میں بڑا مسئلہ ہو گیا تھا, تو اللہ کے رسول ان کی مانڈی پہ سو رہے تھے اور صحابہ ہاتھ ڈھونڈ رہے تھے اور وہ پانی نہیں تھا, وہ تیمم کی آیت اس کے بعد آئی. تو ابوبکر صدیق خیمے میں گئے اور میں عائشہ سے کہا تمہارے ہار کی وجہ سے, اور غصے میں تھے, اللہ کے رسول مانڈی پہ سو رہے, لیکن بیٹی کو نصیحت بھی کرنا تھی, تو غصے میں اور کیا ہم نے ہاتھ ڈالے پیٹ کی طرف, مطلب چمٹی لینے کے لیے, عائشہ جو ہاتھ کو یوں کرنے لگے, آپ سمجھ رہے کہ بچانے لگے. ابوبکر صدیق ڈر رہے کہ اللہ کے رسول نہ اڑ جائے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیمم کی آیتیں نازل ہوئی جب پانی نہیں ملا, پھر اللہ کو واقعہ بتانا تھا اس ہار کے گمنے کے ذریعے. تو وہاں پتہ چلا کہ والد بیٹی کو نصیحت کر رہا ہے, سمجھے نا, کہ آپ بڑے آگے چمٹی لینے کے لیے کہ تمہارے وجہ سے عائشہ یہ ہوگا, کیوں تم نے ایسا کیا, کیوں تم نے وہ ہار لیا, سمجھ رہا بات. تو لہٰذا نصیحت کے لیے اس کو ماری بولیں گے, لفظ وہی ادا ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب بے ضرب, وہ لانے جیسا, منہ پر, ہاں, اور وہ ساری چیزیں جو فائٹنگ فلموں میں دیکھتے ہیں اس کو مار سمجھتے ہیں, ویسا نہیں ہے. یہ نصیحت کے طور پہ وہ کر دیا, پیٹ کو تھپتا پا دیا, ٹھیک ہے, ہاتھ پکڑ کے خالی جھنجھوڑ دیا, کیا ہو رہا ہے. اور عورتیں بھی یہ کرتی ہیں نا مردوں کے ساتھ, نہیں کرتی ہے, کبھی غصہ آ جاتا ہے. جو مرد سمجھدار ہے, جو عورتیں بھی ایجوکیٹڈ ہے, کتنے موڈ سوئنگس آتے ہیں ان کو, کتنا وہ کرتے ہیں, اور مرد بڑا اچھا ٹھیک ہے جو بولنا آپ کو بولو, جو غصہ کرنا میرے کو کرو, امی کے سامنے مت کرو, بس یہ کام. ان کا مائنڈ پہ دوسری طرف جاتا ہے, میرے بچے کو ڈانٹ ریول کر, سمجھ رہا بات. تو لہٰذا یہ اس سینس میں اس کو لینا ہے. اور دور جہالت میں عورتوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے وہ رکھ دیتا. مختصر زمانے جہالت میں عورت کو بیچا اور خریدا جاتا ہے, سامان کو بیچا اور خریدا جاتا. قبائلی جنگوں میں غالب آنے والے لوگ مغلوب کی پوری عورتوں کو اپنے پاس رکھتے تھے, یا تو بیچ دیتے تھے یا تو ان کو لونڈی بنا لیتے تھے. اسی طرح دور جہالت میں لوگ عورتوں پر بہت ظلم کرتے تھے, یاد رکھیے, یہاں تک کہ 2 سگی بہنوں سے نکاح کر لیتے تھے, اور ماں باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماؤں سے شادی کر دیتے بیٹوں کی, تاکہ وراثت باہر نہ جائے. یہ سب کرتے تھے. اسی طرح عورتوں پہ کیا ظلم ہوتا, دور جہالت میں یاد رکھیے عورتوں پہ یہ بھی ظلم ہوتا تھا, یاد رکھیے, کہ ان کا نکاح نہیں ہوتا تھا. ایک سے زیادہ انسان ان کے پاس آتا تھا, مرد آتا تھا, اور ان سے ہم بستری کرتے تھے. 2 مرد 3 مرد 4 مرد کتنی بھی آتے تھے, جو اولاد ہوتی بولتی اس کی جس کے نام پہ کری وہ ہو جاتی تھی, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, میں عائشہ کی پوری روایت دور جہالت میں عورتیں کیسی رہتی تھی اور کیا کیا ہوتا تھا. انہوں نے پورا طریقہ بتایا کہ آتے تھے 4-5 مرد, کچھ دن رہتے, پھر اولاد ہوتی تو بولتی اس کی مان لی جاتی. تو یہ عورت کے ساتھ سلوک تھا, اور یہ اچھی اور بری تقریباً عورتوں کا یہ حال ہوا کرتا تھا, یاد رکھیے. اور یاد رکھیے ان پہ بڑا ظلم ہوا کرتا تھا, یاد رکھیے. یہاں تک کہ بیویوں کو بدلا بھی جاتا تھا. یہ سب چیزیں اس زمانے میں ہوتا تھا. تو عورت ایک استعمال کی چیز تھی, جانور جیسی حیثیت تھی, استعمال کرتا آدمی, بیچ دیتا جب دل نہیں ہوتا. یہ سب تھا. اس زمانے میں اسلام آیا, سارے سسٹم کو توڑ کر صرف ایک بات کہہ رہا ہے کہ نصیحت کے طور پر کبھی ہاتھ لگا دو تو کوئی مسئلہ, اتنا ہی رکھا. آپ سمجھ رہے بات, یہ اللہ کی حکمت ہے, اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیوں. عموماً عورت پہ ہاتھ اٹھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اٹھایا, پسند نہیں کیا, اور اللہ کی بندیوں کو مارنے کا حکم نہیں دیا. 13 پوائنٹ یاد رکھیے آج کا, تعلیم کا حق لڑکیوں کو نہیں, صرف لڑکوں کو. یہ بات انتہائی غلط ہے, یاد رکھیے, اس لیے کہ تعلیم کا حق لڑکے لڑکیوں دونوں کو, یاد رکھیے. حفصہ رضی اللہ عنہا جب نکاح میں آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو لکھنا نہیں آتا, شادی کے بعد اللہ کے رسول نے ان کو جو ہے ایک صحابی جن کا شفا نام ہے, یاد رکھیے, ان سے لکھنا سکھایا. تو پتہ چلا بیوی کا ایجوکیشن دیا اللہ کے رسول نے نکاح کے بعد, لکھنا سکھایا. اور ان کا نام جو شفا بنت عبداللہ آتا ہے, یاد رکھیے, جنہوں نے لکھنا سکھایا. اور ہم جانتے ہیں کہ کتنے سارے صحابہ اور تابعین کو میں عائشہ نے علم دیا. تو عورت لکھ بھی سکتی ہے, پڑھ بھی سکتی ہے, لکھنا بھی چاہیے, پڑھنا بھی چاہیے, شادی سے پہلے, شادی کے بعد, جب وقت ملے, یاد رکھیں, اس کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیے, اچھے سے اچھے تعلیم حاصل کرنا چاہیے, بہتر سے بہتر تعلیم گین کرنا چاہیے, یاد رکھیے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے ایک مرد کو ایجوکیشن دیا, ایک فرد کو ایجوکیشن دیا, آپ نے ایک عورت کو ایجوکیشن دیا, آپ نے ایک نسل کو ایجوکیٹ کیا, یاد رکھیے. تو لہٰذا عورتوں کا ایجوکیشن موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. کوئی کوشچن ہے اسی ٹاپک پر؟ السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے لڑکوں کو ادر کنٹریز میں پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے, فار ایگزامپل یہاں کے لڑکیوں کو اگر بہت کم حیدرآباد پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور مطلب اگر کوئی اچھے سٹی میں پڑھنا ہے جیسے کہ بنگلور, وہاں پر نہیں بھیجا جاتا. لڑکیوں کو بھی اگر بھیجا جاتا ہے تو بہت کم مقدار میں, حیدرآباد بھی پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا. تو کیا ہمارا وہ حق نہیں ہے کہ باہر جا کر ہم تعلیم حاصل کریں؟ سوال آیا کہ کیا خاتون باہر جا کر تعلیم حاصل کرتی ہیں. رکھیے, جو عورتوں کا بھی یاد رکھیے تعلیم میں حق ہے. اگر ایسی تعلیم ہے جس کو عورت کو لینا ضروری ہے, اور اس سماج اور اس فیلڈ میں لوگ موجود نہیں ہیں, تو وہ دوسرے شہر جا کر بھی لے سکتی ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سماج میں چونکہ مرد ارنر ہوتا ہے, بریڈ ارن وہی کرتا ہے, اور باپ کے پاس اتنا ہی پیسہ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو پڑھائے, تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جو بریڈ ارن کر کے لائیں گا اس کو پڑھا دوں, چونکہ حلال روزی اس کو کمانا ہے. تو یہاں یہ چیز تو ہو سکتی ہے, یہ سوچ, سمجھے نا بات کو. لیکن اگر یہ سوچے کہ نہیں عورت کو پڑھا کے کوئی فائدہ نہیں کہیں بھیج کے, کیونکہ اس کی پڑھائی ایک تو مہنگی ہوں گی اور فائدہ نہیں, اور اس کے بعد جبکہ پیسہ ہے, مال دولت سب کچھ ہے, تو پھر میں کہوں گا ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر مرد لڑکے کو بھیجتے ہیں تو خواتین کو تعلیم کے لیے گھر سے دور بھیجنے کے تعلق سے بہت ساری چیزیں موجود ہے. آنے جانے کا جہاں سفر کا معاملہ ہے, کوئی لے جا کر محرم چھوڑ دے,
رہنے کرنے کا ہاسٹل وغیرہ آج کل سیفٹی سیکورٹیز ہوتی ہے جنرلی, تو لہٰذا وہ بھی جا کر حاصل کر سکتی ہے. اب یہ آپ کے فیملی, اس کی فائنینشیل کنڈیشن, یا وہ لوگ جو ان کا سوال ہے ان کی فیملی, ان کی فائنینشیل کنڈیشن اور دیگر اور بھی چیزوں پہ کبھی سیفٹی اینڈ سیکورٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے, یاد رکھیے بڑے شہروں کے اندر, میٹرو سٹیز میں خاص طور سے, تو یہ سب اس پہ ڈیپینڈ ہے. تو وہ کیسے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں آپ وہ کر لیں. بٹ اگر کسی کی تھنکنگ ایسی کہ عورت کو ضرورت نہیں تو میں کہوں تھنکنگ چینج کرے, حالات ویسے نہیں, ایک الگ بات ہے. ٹھیک, 14 پوائنٹ یاد رکھیے آج کا جو غلط فہمی یاد رکھیے. عدت کے بعد عورتوں کو دوسرے نکاح کو معیوب سمجھنا, ایسا بالکل نہیں ہے اسلامکلی. فرسٹ میرج کے بعد, میرج ٹوٹنے کے بعد, طلاق کے بعد, خلا کے بعد, شوہر کے گم جانے کے اور ایک مدت تک واپس نہ آنے کے بعد قاضی بولتا تھا آپ دوسرا شادی کر سکتے ہیں. عورتیں سیکنڈ میرج ایزیلی کر سکتی تھی, یاد رکھیے. اور کوئی بھی عورت بغیر نکاح کے نہیں رہتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, بلکہ کچھ صحابیہ تو 1 2 3 اور 4 صحابہ کے نکاح میں رہی. ایک کسی شادی ان کا انتقال اور دوسروں سے کیا وہ شہید ہو گئے, تیسروں سے کیا وہ شہید ہو گئے, چوتھے میں رہی اور پھر انتقال کر. سمجھ رہے بات؟ لہٰذا یہ واقعات ہم کو ملتے ہیں, تو ان کا دوسرا نکاح معیوب نہیں. ہاں, اولاد کی تربیت کے لیے وہ خود سے نکاح نہ کرے دوسرا, تو یہ باعث اجر و ثواب ہے, چونکہ اس نے ڈیڈیکیٹڈلی اپنی لائف قربان کر دی بچوں کے لیے, الگ بات. لیکن اگر وہ کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا, یہ اس کی چوائس. وہ بولے مجھے نہیں کرنا ہے, بچوں کو مجھے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. وہ بولے مجھے چھوڑنا ہے تو وہ چھوڑ سکتی ہے, یاد رکھیے اس بات کو آپ یاد رکھیے. تو بیوہ سے نکاح یاد رکھیے یہ کیا جا سکتا ہے, اور یہ امپورٹنٹ چیزیں یاد رکھیے. آج کا جو لاسٹ پوائنٹ ہم دیکھیں گے یاد رکھیے, 15 پوائنٹ یاد رکھیے, جو غلط فہمی یاد رکھیے, عورت کا وراثت میں حصہ نہیں. لیکن میں یہ پوائنٹ میں آپ سے کسی سے بھی سوال نہیں کروں گا کہ آپ کو وراثت میں سے حصہ ملا ہے کیا, میں نہیں کروں گا. مجھے معلوم اس کے اندر 0.1% لوگ ہی دیتے ہیں, وہ چاہے کتنے متقی پرہیزگار ہو. اس لیے میں اس میں نو کوشچنس آسک. یہاں میں خود بولوں گا کہ امت بلیم میں ہے, اس نے یہ خطا کی, اس نے یہ گناہ کیا کہ انہوں نے اپنی وراثت کا حصہ نہیں دیا اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو, اپنی رشتہ داروں کو. جو عورتیں تھیں فیمیلز کو پورا ڈیٹیچ کر دیا وراثت سے. یہ بات تو آپ کو ماننا پڑا, جس سے اتنے ظلم و زیادتی سماج میں اس کی کوئی امتیاز نہیں دینے کی وجہ ان کو جہیز دے دینا, نہیں دینے کی وجہ آپ کو ایجوکیٹڈ کر دینا, نہیں دینے کی وجہ آپ پہ خرچ کر دینا, نہیں دینے کی وجہ 100 ہے آپ کے پاس. لیکن یہ ظلم ہے, آپ کو شادی میں خرچ کیا تو بیٹے پہ بزنس میں خرچ کیا نا باپ نے, یہ عورت کا حق ہے یاد ہے. اور اس پہ پورا میرا ایک لیکچر ہے, ہم وراثت کیوں نہیں دیتے. میں نے 50 پوائنٹ ڈسکس کیا, آپ دیکھیے اس میں کیوں لوگ نہیں دے رہے. تو لہٰذا وراثت میں آپ کا حصہ ہے, اتنا حصہ ہے کہ آپ کا حصہ ڈیفائن کرے گا مرد کا حصہ کتنا ہے. شریعت میں جو وراثت کے حصے تقسیم ہوتے ہیں تو اللہ نے عورت کے حصے کو پیمانہ بنایا مرد کے حصے کو ماپنے کا. اب پیمانے کو آپ غائب کر دیں گے تو مرد حصہ کیسا لے گا؟ جو یونٹ ہے جس سے کاؤنٹ ہوگا مرد کا حصہ وہ عورت سے کاؤنٹ ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, مرد کے لیے وہ ہے جو فکس شیئر ہے جو اس کے والدین اور اس کے رشتہ دار چھوڑ جائے. وللنساء, ایک ہی لائن ہے, رکنا نہیں آئے, وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, اور عورتوں کے لیے جو ان کے والدین اور ان کے قرابت دار چھوڑ کے جائے. پھر آگے کا فرمان مما قل منہ او کثر, چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو, نصیبا مفروضا, یہ ان کے لیے جسو کہیں گے مقرر کیا گیا حصہ ہے اور آپ کو دینا ہے. نصیبا, نصب کس کو بولتے ہیں نا عربی کے اندر, نصب کسی چیز کو چسپا کر دینا, پیوند کر دینا, اسی لیے بولتے ہیں پتھر کو نصب کر دیا گیا, اب اکھاڑ نہیں سکتا کوئی اس کو. مطلب نصب وہ چیز کو بولتے ہیں جس کو ایسا آپ گاڑ دیتے ہیں, چپکا دیتے ہیں کہ اب نکل نہیں سکتا, ڈیٹیچ نہیں ہو سکتا باڈی سے. نصیبا مفروضا, فکس شیئر سے آپ کی کرنا ہے. کن کے؟ دونوں کے لیے کا, دونوں کے لیے کہ الفاظ ایک ہی جملے میں, جس کو عام زبان میں کہے اللہ نے ایک ہی جملے میں دونوں بات کہہ دی. یہاں ایک بھی جگہ رکنے کا, توئیں, سلے, سواد کچھ بھی نہیں ہے, سارے کا آیت ہے. عورت کا فکس شیئر یاد رکھیے, لوگ اس میں نہیں دیتے ہیں, اس لیے میں نے آپ سے پوچھا بھی نہیں کہ کس کو ملا. مجھے معلوم ابھی تو آپ کی امی کو بھی نہیں ملا, تو پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے آپ کے بھائی بھی نہیں دینے والے. یہ سسٹم بنا لیے لوگوں نے, لیکن یہ بہت زبردست گناہ ہے. اس کے کرنے والے کو کیا گناہ ملے گا میں نہیں جانتا ہوں, لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں خالی حدیث میں, جو کسی کی ایک بالغ زمین بنا شرعی عذر کے ہتھیار لے, اللہ رب العزت روز قیامت اس کے گلے میں 7 زمینوں کے برابر توڑ ڈالے. اب تو گھر کے گھر مار لیا آپ نے, تو ایکڑ کی ایکڑ کھیتیاں مار لی. بہنوں کی بولو, جس کی بھی, جنرلی بہنوں کی اس لیے بول رہا کہ باپ مرتا ہے تو بہنوں کو حصہ ملتا ہے. اب وہ باپ کا بھی دیکھیں گے کبھی تو آپ دیکھیں گے پھپھوں کو حصہ نہیں ملا, انہوں نے بھی نہیں دیا. دادا کو دیکھیں گے تو آپ کی جو دادی بولتی ہے نا, پھپھی جو رہتی ہے ان کی بہن, ان کو تو یہ ہم نے بنا دیا. ختم کیجئے چلن کو, وراثت نکالنا شروع کیجئے. یہ اتنا بڑا ظلم ہے, ظلم کی وجہ سے کئی لوگ آگے ڈیولپمنٹ نہیں کر پا رہے, کیونکہ اللہ کی لعنتیں ہوتی ہے نا جب دوسروں کے حق مار لیتے ہیں. ظالم کو اللہ کامل, ہر تقریباً لوگ اس ظلم کے اندر. اچھا کچھ بھائی دینا چاہ رہے, دوسرے بھائی نہیں بولتے تو وہ بیچارہ پھنس جاتا. ایک پراپرٹی ہے, سب 10 بھائی بول رہے نہیں دینا, ایک بولا بیچارہ بولتا میں بھی کیا کروں بہنوں, دیکھو کیس ڈالنا ہے تو ڈالو, نہیں تو بس کوئی طریقہ نہیں. تو لہٰذا ہم کو یہ حصہ دینا چاہیے. تو بہرحال یہ 15 پوائنٹس تھے جو میں نے کوشش کی کہ
نصیحت کے لیے اور ایک عام لوگوں کی معلومات کے لیے لیکچر میں نے رکھا. یاد رکھیے تو یہ غلط فہمی اگر عورتوں کے بارے میں تھی خود تو اس کا علاج تھا, مردوں کو عورتوں کے بارے میں تھی اس کے لیے بھی ہم نے سولوشن رکھا, اگر قوم کو تھی تو ہم نے اس کا جواب رکھا, اور اگر اسی طرح جو ہے نان مسلم ہمارے بھائی بہنوں کو غلط فہمی تھی عورتوں کے بارے میں مسلم, تو وہاں اس کا بھی جواب ہم نے رکھنے کی کوشش کی. السلام علیکم فیض بھائی, اگر شوہر بیوی میں لڑائی ہو گئی تو انہوں ماں باپ کے پاس لڑکی ہے, ان کے ہسبینڈ باہر ہے, تو غصے میں اگر بولے کہ میں آپ کو نہیں رکھنا چاہ رہا ہوں, غصے میں 1-2 دفعہ یا 3 دفعہ بول دیے, تو ان لڑکی بھی بولے کہ ہاں جاؤ آپ نہیں رکھتے بولے نا مت رکھو, ایسا کچھ بول دینے پر کیا ان کے شادی کے وہ درجہ رہتا شوہر بیوی کا, وہ کیا کم ہو جاتا؟ دیکھیے خالی شوہر کا بیوی سے یہ کہنا کہ میں تم کو ساتھ نہیں رکھوں, اور بیوی کا بولنا کہ ہاں میں ساتھ نہیں رہتی ہوں, یہ بولنے سے ان کی شادی میں کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک وہ طلاق کی نیت سے الفاظ نہ بولے یا طلاق کا لفظ نہ بولے. سمجھ رہے آپ؟ خالی یہ بولنے سے تم چلے جاؤ ماں کے پاس, میں تم کو رکھتا نہیں, یہ بولنے سے طلاق نہیں ہوتی. اگر یہ الفاظ کے پیچھے نیت طلاق تھی تو بھی ہو جائیں گے. یہ الفاظ کے پیچھے نیت شوہر کی طلاق کی تھی, نیت شوہر کی بیوی کی نہیں, تو بھی ہو جائیں گے. اور بیوی کسی بھی نیت سے بولے بیوی کا نہیں ہوتا, چونکہ بیوی جب بھی لیں گی خلا ہی لے سکتی, وہ طلاق نہیں دے سکتی. آدمی طلاق کا ورڈ نہیں بولے لیکن بولے کہ جاؤ میں آپ کو نہیں رکھنا چاہ رہا ہوں, تو آدمی سے پوچھنا پڑے گا اس کی نیت کیا تھی. اگر اس کی نیت تھی طلاق کی نیت سے یہ لفظ بولا تو طلاق ہو جائیں گے, اور طلاق لفظ بھی بولا تو بھی ہو جائیں گے. دونوں شکلوں میں طلاق ہو جاتی ہے. طلاق لفظ بولا ان انٹینشنل, ہنستے ہنستے بولا تو بھی ہو جائیں گے, اور دوسرے الفاظ بولا اماں کا پاس جاؤ اور نیت ہی تھی طلاق دینے کی تو بھی ہو جائیں گے. تو اگر شوہر کی وہ نیت نہیں تھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے الفاظ سے. غصے میں بول دیے اس طرح سے کسی بھی حال میں طلاق تو غصے میں ہو جائیں گے. یاد رکھیے یہ الفاظ غصے میں بولے اور نیت طلاق کی تو ہو جائیں گے. تو اسی لیے میں نے بولا وہ مرد ہی بولے گا اس کا انٹینشن کیا تھا. اگر طلاق دینے کی نیت سے بولا جاؤ تمہارے ماں کے پاس تو ہو جائیں گے, اگر غصے میں طلاق لفظ بھی بولا تو بھی ہو جائیں گے. عورت کا کچھ بھی لفظ بولنے سے نہیں ہوتا, کیونکہ عورت کے لیے طلاق نہیں, اس کے لیے خلا ہے. وہ کتنے بار بھی طلاق بولے طلاق نہیں ہوتی اس کی. عورت کے لیے خلا ہوتا سپریشن اور ڈیورس جس کو بولیں گے, اور مرد کے لیے طلاق لفظ ہے. تو طلاق صرف مرد دے سکتا ہے. عورت ڈیمانڈ کرتی خلا, سپریشن بولیں گے اس کو انگلش کے اندر, ڈیورس نہیں ہوتی. اور ایک سوال ہے کہ عورت ریڑھ کی ہڈی سے مرد کی بنی ہوئی بولتے, ٹیڑھی ہے بولتے, کیا یہ درست ہے؟ جی حدیث کے اندر ہے کہ عورت کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی ریڑھ کی ہڈی سے بنایا تھا, اور وہ بھی سب سے اس کا جو لاسٹ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جو ادھر ہوتی ہے, اس سے عورت بہرحال بنائی گئی تھی. تو لہٰذا اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ صحیح ہے تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اس کا معنی کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے جس کو بنایا اس کو بتا دیا اس کو کیسے بنایا, تاکہ وہ جان لے کہ اس کی خامیاں کیا اور خوبیاں یہ ہے. لیکن بہت سے لوگ اس حدیث کو لے لیتے, ٹیڑھی سے بنایا, تو اپنے شوہر کو بولتے میں تو ایسی ہی رہوں گی. زیادہ مرد حضرات بولتے کہ وہ ٹیڑھی ہے, عورت ٹیڑھی ہے, ریڑھ کی ہڈی سے ٹیڑھی بنی ہوئی, اس طرح زیادہ مرد حضرات عورتوں کو وہی بولتے کہ دیکھیے اگر وہ ٹونٹ ماننے بول رہے ہیں تو غلط بول رہے ہیں, اگر علم کے لیے بول رہے تو انفارمیشن دے رہے ہیں. جیسا عورتیں بولے تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا آدم, تم تو مٹی سے بنے, اور مرد بول رہا ہے کہ تم کو ٹیڑھی ہڈی سے بنا, لیکن اگر وہ ذلیل کرنے کو بول رہا تو ٹھیک نہیں, چونکہ اللہ کی حکمت تھی اس نے کیوں اس سے بنایا, اور میرے اور آپ کی چوائس نہیں تھی نا. سمجھ رہے, اللہ کی حکمت تھی کیوں کیا کیسے, روز قیامت شاید ہم جان سکیں گے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا. کسی نے کہا اگر شوہر بیوی کو فائنینشیلی ہیلپ کے لیے فورس کرے تو تم کماؤ گی اور بچے پالو, جبکہ بیوی یہ کرنا نہیں چاہے, مینس مطلب وہ کرنا نہیں چاہتی, ایسی صورت میں بیوی کیا کرے, کیسے سمجھائے شوہر کو. دیکھیے اب سمجھائیے اور سمجھائیے, کیسے سمجھائے. ہر آدمی کا ذہن الگ ہوتا ہے, اس کی سمجھ الگ ہوتی ہے, لیکن ایک جنرل پوائنٹ میں آپ کو دے سکتا ہوں, ہر انسان کے دماغ تک راستہ اس کے پیٹ سے جاتا ہے. آپ سمجھ رہے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. ایک دن شوہر گھر پہ آیا, آپ نے جو اس کو پسند تھا خوب کھلا دیا, پھر دوسرے دن آیا, پھر آپ نے اس کے پسند کا بنایا, پھر تیسرے دن آیا, پھر آپ نے اس کے پسند کا بنایا, تو چوتھے دن وہ پہلے بول دیتا کیا ہونا پہلے بول دو, اب نہیں اس سے زیادہ. آپ سمجھ نا, تو یہ بولنے کا مطلب ہے کہ دل تک دماغ تک راستہ پیٹ سے جاتا ہے. اب آپ کیسے منا سکتے ہیں, دیکھیں ہر آدمی کی سوچ سمجھ الگ ہوتی ہے. منائیے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں مانیں گے, سمجھائیے کیوں آپ بول رہے ہیں, اس کے ریزن کوٹ کیجیے. امید کرتا ہوں جب آپ کامنلی ڈسکس کریں گے تو مسائل کا ایشو کا حل نکلے گا. کزنس کے سامنے پردہ کر سکتے کیا, کزنس کے سامنے پردہ کر سکتے کیا نہیں, کرنا ہے. کزنس جو ہوتے ہیں چچا, ماموں, خالو, پھوپا, پھوپھیرے, چچیرے, خلیرے, مومیرے بھائی جو ہوتے ہیں کزنس, یاد رکھیں ان سے پردہ ہے. چونکہ دیکھیے پردہ کس سے نہیں آپ کو بتا دیتا ہوں بس میں, تو باقی سب سے جان لیجیے. پردہ صرف ان لوگوں سے نہیں ہے جن سے آپ کی شادی کبھی نہیں ہوتی, اور ان کو بولتے ہیں محرم, اور ایک ہوتا ہے محرم. محرم مطلب احرام پہنا ہوا, حج اور عمرے کو جو جاتا, اور محرم مطلب جس سے شادی کبھی نہیں ہوتی. تو کن کن سے شادی کبھی نہیں ہوتی, نہیں کن سے نہیں ہوتی, جن سے ہوتی ہو تو پوری باقی ہے. کن کن سے نہیں ہوتی, باپ سے نہیں ہوتی, اور باپ سے اوپر جتنے لوگ آتے سب سے نہیں ہوتی.
दादा परदादा सगड़ दादा वो सब, उनसे पर्दा भी नहीं इसका मतलब। बेटा बेटे से नीचे जितने उनसे पर्दा भी नहीं, कभी शादी भी नहीं होती। सगा भांजा उसके नीचे जितने भी उसके बच्चे किसी से निकाह भी नहीं होता, आपकी शादी में होती। सगा भतीजा उसके नीचे कितने भी, वो आपके लिए महरम है, और उसके बेटा उसका किसी से आपकी शादी भी नहीं होती। मतलब जिस एक से नहीं होती उसकी चेन से भी नहीं होती, याद रखिए, उसके बाद वाले से भी नहीं होती, इनसे नहीं होती। इसी तरह अगर शादी हो गई तो ससुर, तो फिर वो आदमी जो ससुर बन गया उससे कभी शादी नहीं, तो हमेशा महरम है आपका, क्योंकि आप उसकी नस्ल में आ गए। मतलब जैसा किसी ने निकाह किया किसी से और तलाक हो गई, तो भी उसकी जो सास है वो उस मर्द के लिए महरम ही रहती है हमेशा। रीजन मीन की उसकी बेटी के साथ रहा, उसकी नस्ल में आ गया वो, इसके वजह से वो भी महरम बन जाता है। बहुत से लोग साहब सास के साथ हज को जा सकते हैं क्या, बहू के साथ ससुर जा सकता है, हाँ वो महरम, उनकी शादी कभी नहीं होती एक दूसरे से महरम। तो ये कौन होगा, महरम की लिस्ट हो जाती है आपके पास, है ना। इसी तरह सगा चचा, ठीक है, तो ये याद रखिए, इससे भी नहीं है। सगा मामू याद रखिए, नाना तो याद रखिए, इनसे भी शादी नहीं होती आपकी, तो जाहिर सी बात है, लेकिन इनके बेटों से होती, याद रखिए, इनकी नेक्स्ट जनरेशन से होती, याद रखिए, तो लिहाजा उनसे आपको पर्दा है। तो चंद ही रिश्ते याद रखिए, एक आध हो सकता भूल गया होगा तो ये है, लेकिन खालू फूफा देवर जेठ चचा ससुर मामू ससुर ये सबसे होती शादी। मतलब ये गैर महरम, मतलब इनसे पर्दा भी है। इसमें मेरा पूरा एक लेक्चर है, गैर महरम कौन, उसको देखें। बीवी की प्रॉपर्टी पर बहनों के हिस्से रहते हैं क्या? देखिए, बीवी की प्रॉपर्टी के अंदर बहनों के हिस्से हो सकते हैं, ये कंडीशनल होता है, लेकिन वो आपको पूरा विरासत जानना पड़ेगा, और जितने जिंदा लोग हैं वारिसिन, उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा मिलेगा या ना मिलेगा। तो जवाब होगा हाँ और ना। लेकिन 3 लोग ऐसे जिनको विरासत हमेशा मिलेंगी, हर कंडीशन में मिलेंगे, वालिदैन, ज़ौजैन और वलदैन, माँ बाप, बीवी शौहर और बेटा और बेटी, इनको हमेशा मिलता, इनको कोई काट नहीं सकता। ये 3 लोगों को, वालिदैन, ज़ौजैन और वलदैन, तीनों को मिलेंगे, हमेशा मिलेगा। इसके बाद के सब कंडीशनल हो जाते हैं। जैसा अगर बेटो औलाद में बेटा नहीं है तो चचाओं की तरफ हिस्सा जाना शुरू हो जाता है, समझ रहे। तो बहनों को भी मिलेगा, लेकिन ये कंडीशनल है, तो सादे सवाल में जवाब नहीं आएगा इसका। आपको वो केस लेना पड़ेगा, उस केस स्टडी में पता चलेगा कि इनको भाई नहीं थे वगैरह नहीं थे, तो बहनों की तरफ। भाई की प्रॉपर्टी में बहनों का हिस्सा आप बोल रहे हैं, तो भाई की प्रॉपर्टी में से अगर बहन के लिए भाई ले रहा हूं, तो भाई की प्रॉपर्टी में बहनों का हिस्सा भी उसी तरह से होगा। मतलब अगर भाई को बेटा और बेटी है तो बहनों को हिस्सा नहीं मिलता था, अगर भाई को बेटा बेटी नहीं, औलाद नहीं है, तो बहनों तक आएंगी बात। इसलिए मैंने बोला 3 लोगों को हमेशा मिलेगा, इसके बाद के सारे लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड है कितने लोग जिंदा है कितने नहीं है, कौन जिंदा है कौन नहीं। वालिदैन नहीं है, वो ज़ौजैन नहीं है, वलदैन नहीं है, तो बच्चे नहीं है, तो फिर बहनों और भाई की बात आएंगी। लिहाजा ये 3 को तो हमेशा मिलता, इसके बाद के सब कंडीशनल है। अब वो सवाल मरने के बाद जो बचेंगे लोग, उन पर डिपेंड है किसको मिलेगा और किसको नहीं। किसी ने कहा अगर हस्बैंड जॉब के लिए अदर कंट्री में जाते हैं तो बीवी की जिम्मेदारी है कि सास और ससुर की खिदमत करना। अब वो ऐसे ये जैसे सवाल आते हैं, इसको तो ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं। ऐसा आपसे ट्रिक फैज भाई क्या बोलते हैं, इसका कमेंट मिल जाए। यस, अम्मी के पास जाने का अपने को। क्या आप फैज भाई नहीं बोले जो अपन सुन रहे थे, इनकी बात नहीं मानी जाएंगी। अब मैं एक आपको रिवाज सुना। एक औरत थी, उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। इसको प्यासे कुत्ता, बीमार सास भी नहीं, बूढ़ा ससुर भी नहीं, प्यासा कुत्ता। अल्लाह ने उसकी मगफिरत कर दी। अब सवाल ये, इस कुत्ते को पानी पिलाना उसके लिए वाजिब था, फर्ज था, नफिल था, सुन्नत था, क्या था? ऐसा नहीं कैटेगराइज कर सकते आप, ऐसा कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो बेसिक क्वेश्चन ही है, सवाल आ रहा है, ये सवाल उठ रहा क्यों है? शादी हुई तो क्यों शादी हुई आपकी? अगर आपको इतना था तो पहले बोलते कि आप हमारे घर आ जाओ, घर जमाई बन जाओ। अगर उस पर वो राजी नहीं था तो आपने जाने का इरादा कर लिया। जब आपने इरादा कर लिया तो अब ये क्वेश्चन क्यों उठ रहा उसके बाहर जाने के बाद? आपको तो अब ज्यादा उसके घर पे रहना चाहिए, क्योंकि अब आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ इस मुल्क के अंदर। मालूम आपको, जो बच्चे दादा दादी के साथ पलते और बढ़ते हैं और जो बच्चे बगैर दादा दादी के पलते हैं, उनकी तरबियत में जमीन आसमान का फर्क रहता है। ये बात याद रखिए आप। वो सास जिसको आप बोल रहे हो आपके लिए कितनी भी बुरी होंगी, इन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा शफीक होती है। नाना नानी के बाद बच्चे कभी तरबियत याफ्ता नहीं हो सकते, याद है, इल्ला माशाअल्लाह। क्योंकि दामाद के बच्चे बोल के हाथ नहीं उठाता नाना उन पर, दामाद के बच्चे बोल के स्पेशल लाल मिलता है उनको। लेकिन दादी और दादा वैसा नहीं, गलती हो तो एक देते उसको और जिंदगी भर याद रखता कि ये काम नहीं करना, गलत। तरबियत वहां होती है। तो ये जो फैमिली होती है ना, जहाँ माँ बाप साथ होते हैं, बच्चे होते हैं, तो आप अपने बच्चों का सोच के सोचिए कि क्या आप चाहेंगे आपके बच्चों की तरबियत ना हो बगैर उसके? क्या आप चाहेंगे कल को जब आपका बच्चा शादी करे तो वो भी सवाल करे आपकी आने वाली बहू, क्या मेरे सास ससुर का रहना जरूरी है? नो, तो मेरी सास जैसा अकेली रही मैं भी अकेले रहना चाहता हूँ। एक ट्रेंड बन जाएंगे ना फिर। तो प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाला जन्नत में जा सकता है। बिल्ली को एक औरत ने घर में बंद रखा और खाना पीना नहीं दिया, उसको अल्लाह ने जहन्नुम रसीद कर दिया, तो आप क्या सवाल कर रहे हैं? फातिमा रज़ी अल्लाह की जिंदगी लीजिए, पानी खुद निकाल कर लाती कुएं से, चक्की में आटा पीसती,
علی رضی اللہ عنہ کی خدمت پر. یہ کون عورت ہے؟ ان کا مقام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, اور جنت میں سردار سے مثال لیجیے بس, میں اور کیا بولوں. آپ کے باس ہیں, باس کو ایگزامپل بنا لیجیے, سردار ہے نا, کبھی یہ بولا ہی نا کہ علی تمہاری کیا میرے پہ ہے کیا واجب, کیا کروں کیا میں؟ اور مجھے یقین ہے ان کو اگر ساس سسر بھی ہوتے تو خدمت کرتے. آپ سمجھیں, یہ کوشچن ٹرکی ہوتے ہیں, بیسیکلی ایسے کوشچن نہیں ہونا چاہیے. یہ جب ہی ہوتے جب انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ بڈھا بڈھی میری ذمہ داری تھوڑی, ایسا نہیں ہوتا. آپ وہ چاہے کاٹے کیوں نہ ہو, پھول کے ساتھ آتے ہیں کاٹے, بٹ وہ اس کا پارٹ ہوتا ہے, اس سے پھول کا پروٹیکشن ہوا آج تک, سمجھ رہے آپ. لہٰذا بہرحال آپ سوچے سمجھے, یہ بات ایسی ڈیسیجن لینے کی نہیں ہے. ہاں ظلم زیادتیاں وغیرہ وغیرہ برائیاں ہیں تو ایک الگ بات ہے. ان جنرل سینس بہرحال رہنا چاہیے, کیونکہ آپ وہاں رہ کر اپنے بچوں کی تربیت کریں, ریپرزینٹیٹو رہیں گے, تبھی بچوں کو ان کا حق بھی ملے گا, دادا دادی کا جو ہونا چاہیے ساتھ میں محبت کے